آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج کی جو ہماری بیٹھک ہے اس کا موضوع شمس الرحمان فاروقی صاحب اور ہماری صدر محفل جناب سلمان صدیقی ہیں۔ تب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ جناب سلمان صدیقی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ رضوان صاحب اور ڈاکٹر عامر صاحب، آپ نے اصول پڑھ کے سنائے۔ ہمیں ویسے تو کچھ اور اپنے پرانے رفیقوں کی بھی رحلت کی خبر ملی، جیسا کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا، اپنا رشید صاحب کا انتقال ہو گیا وہاں پہ، اور آپ کے استاد ڈاکٹر عامر، ان کا انتقال ہو گیا ابھی لاہور میں۔ تو یقیناً اچھے لوگ دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے، خیر میری رضوان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا بھائی جو اردو دنیا کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، شمس الرحمان فاروقی ہمارے بیچ سے چلے گئے تو اس کے اوپر ایک محفل ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اس کے سلسلے میں نے کچھ سلائڈز تو ایسے ہی ہیں ریفرنس کے لیے، کچھ چیزیں میں نے لکھی ہیں ان کے زندگی کے بارے میں۔ فوکس اس پہ رکھا ہے کہ ان کی زندگی کا کام ہمارے سامنے آئے، اور وہ جس قدر کام کر گئے اور کہنا چاہیے جن ایریاز میں کر گئے، اس کا ہمیں مکمل طور پر احساس ہو کہ ہم سے کتنی بڑی علمی شخصیت جدا ہو گئی ہے۔ اور اس پہ ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ بھی کووڈ ہی کی وجہ سے ہے، تو انسان لاچار اور بے بس ہے، مگر بہرحال اپنا، خیر میں اپنا شروع کرتا ہوں پھر۔ سلمان، آپ کی آواز تھوڑی دھیمی آ رہی ہے، کیا تھوڑا اونچا بول سکتے؟ ایک منٹ، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنی مائک سیٹنگ بھی چیک کر لیتا ہوں، کبھی کبھی وہ کسی وجہ سے آواز بہت کم آ رہی ہے، دھیمی۔ کم آ رہی ہے۔ ایک منٹ، اب بتائیے آواز بہتر ہوئی؟ جی بہتر بہتر ہے، یعنی بہت اچھی ابھی بھی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے؟ نہیں، صحیح آواز ہوتی ماشاء اللہ۔ اچھا بہتر ہے، چلیں بہت بہتر۔ اوکے، تو شروع کرتے ہیں، اور یقیناً اس کے اوپر ہم بعد میں گفتگو بھی کریں گے، یعنی مزید ڈسکشن جو ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ پھر السلام علیکم حاضرین محفل۔ اگر میں کہوں کہ اردو والوں میں مبالغہ آرائی کی عادت بہت حد تک رچی بسی ہوئی ہے تو شاید آپ لوگ میری بات سے اتفاق کریں، کیونکہ واقعی اردو شاعری میں بات بڑھا کے بیان کی جاتی ہے، جس سے شعر کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے اور میری آبزرویشن ہے کہ یہ عادت تھوڑی بہت ہم سبھی اردو والوں کی زندگی میں بھی آ گئی ہے، مگر آپ اس بات سے بھی متفق ہوں گے کہ ہم آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں مبالغہ آرائی سے کام لینا بہت مشکل ہے۔ آج ہم یاد کریں گے محترم جناب مرحوم شمس الرحمان فاروقی صاحب کو۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ فاروقی صاحب 25 دسمبر 2020 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی وفات کے پیچھے بھی اسی موذی مرض کووڈ-19 کا ہاتھ ہے، جس سے ہم سب عاجز آئے ہوئے ہیں۔ ویسے تو ان کو کووڈ نومبر میں ہوا تھا، مگر اور تقریباً 3-4 ہفتے کے بعد ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ بھی گیا تھا، مگر اس کے باوجود اسی کی کمپلیکیشن سے ان کا ایونچولی انتقال ہوا۔ فاروقی صاحب کے بارے میں بنیادی باتوں سے آپ واقف ہوں گے، مثلاً یہ کہ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، تاریخ تھی 30 ستمبر 1935۔ آخر تک بہت متحرک آدمی تھے، کانفرنسز میں شرکت اور لیکچرز، اور جہاں جہاں ان کا بلاوا آتا تھا ضرور جاتے تھے، اور بہت جس گفتگو جس ٹاپک پہ ان سے بات کرنے کو بولیں اس کے اوپر لیکچرز انہوں نے بے تحاشا دیے ہیں، جو کہ ایک سرمایہ ہے آج کے دور میں، کہ ریختہ کی وجہ سے خاص طور پہ بہت ساری ان کی باتیں ہمارے پاس ویڈیو فارم میں بھی ریکارڈڈ ہیں پچھلے 5-6 سالوں کی۔ الہ آباد میں رہائش تھی، اور پسماندگان میں 2 بیٹیاں ہیں، بارہ فاروقی اور مہر افشاں فاروقی۔ دونوں پروفیسرز ہیں، بارہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر ہیں، اور مہر افشاں فاروقی یونیورسٹی آف ورجینیا میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ان کی زوجہ محترمہ جمیلہ فاروقی کا انتقال 2005 یا 6 کے لگ بھگ ہو گیا تھا۔ آج کے مضمون کے لیے میں نے جو فیض حاصل کیا ہے اس میں ایک محمود فاروقی صاحب کا مضمون ہے، جو کہ انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا بہت طویل، جو کہ ان کے رشتے کے بھانجے، آئی تھنک بھانجے یا بھتیجے لگتے ہیں، اور ایک نکھل کمار ہیں جو کہ جرنلسٹ ہیں،
انہوں نے ان کے ساتھ ایک 2-3 دن گزارے تھے 2019 میں. اس کے بعد ایک طویل مضمون لکھا تھا. تو ان دونوں مضامین سے مجھے بہت تیاری ملی آج کے مضمون کے لیے. تھوڑا سا اور ان کے گھر والوں کے بارے میں بتائیں تو یہ 13 بہن بھائی تھے، مگر بھائیوں میں یہ سب سے بڑے تھے. ان کے والد اسکولوں کے انسپیکٹر تھے، اسی لیے کئی شہروں میں رہے تعلیم کے سلسلے میں. اس کے بعد جو کچھ نوٹس میں نے بنائے ہیں لیکن ذرا آگے پیچھے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گھر میں ادب کا ان کو بہت شوق تھا، مگر باقی لوگ اس چیز کو کوئی خاص اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. اپنا ایک بچپن کا مصرع یہ ضرور سناتے ہیں کہ معلوم کیا کسی کو میرا حال زار ہے. یہ انہوں نے کہا، لیکن اس کا دوسرا مصرع مکمل نہ کر سکے کیونکہ جب والد صاحب کو خبر ملی تو ایسی ڈانٹ پڑی کہ 14 طبق روشن ہو گئے. اس لیے بہت عرصے تک ادب اور شاعری کا خیال دل سے نکل گیا. بی اے کے لیے ان کے والد نے زور دیا کہ مہارانا پرتاپ کالج سے کرنا چاہیے. اس کی وجہ صرف یہ بتائی کہ وہاں پہ جغرافیہ پڑھایا جاتا ہے. یہ نہ کبھی انہوں نے اپنے والد سے پوچھا، نہ کبھی انہوں نے بتایا کہ آخر جغرافیہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. مگر بہرحال بی اے انہوں نے وہیں سے کیا. مگر فاروقی صاحب کے ساتھ یہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی کہ بی اے کرنے کے بعد انہوں نے 1953 میں الہ آباد یونیورسٹی کے انگریزی ایم اے میں داخلہ لے لیا. اس زمانے کی الہ آباد یونیورسٹی آکسفورڈ آف دا ایسٹ کہلاتی تھی. بہت ہی مانے ہوئے اساتذہ خاص طور پہ انگریزی کے وہاں پہ اس زمانے میں موجود تھے، جن میں ایک بہت بڑا نام امیتابھ صاحب کے والد ابھی رائے بچن کا بھی ہے. فاروقی صاحب بچپن سے ہی نہایت ذہین طالب علم تھے، اس لیے یونیورسٹی میں بھی انہوں نے ٹاپ کیا. برابر میں ایک ضمنی بات یہ بتاتا چلوں کہ یونیورسٹی کا ماحول چونکہ بہت ہی مغربی تھا تو ان کا اس بات پر مذاق اڑتا تھا کہ یہ سوٹ یا پینٹ شرٹ کے بجائے اپنا کرتا پاجامہ پہنتے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وجہ سے کچھ اساتذہ انہیں پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ لباس کے معاملے میں تو اس وجہ سے ان کو لباس کے معاملے میں خاصی لاؤبالی کہا جا سکتا ہے. ایک اور ضمنی بات یہ بھی ہے کہ یہ تو لباس کے معاملے میں لاؤبالی تھے، مگر انہوں نے جن خاتون سے شادی کی، جمیلہ، وہ یونیورسٹی کی سب سے زیادہ خوش پوش خاتون سمجھی جاتی تھیں. شادی 26 دسمبر 1955 میں ہوئی، ماسٹرز ختم کرنے کے فوراً بعد، اور یہ شادی گھر والوں کی مرضی کے بغیر کی گئی. اور ایکچولی شادی کرنے کے بعد گھر والوں کو صرف اطلاع دی گئی تھی. تو یہ شادی ان کی پسند کی تھی. اس زمانے میں مسلمان لڑکیاں کالجوں میں خالی تھیں، تو اس وجہ سے ان کو جمیلہ نے اپنی ذہانت اور سینس آف سٹائل کی وجہ سے بہت امپریس کیا. اس زمانے کے انڈیا میں بھی ایک پڑھے لکھے مسلمان لڑکے کو ملازمت ملنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پارٹیشن کے فوراً بعد کا دور تھا اور فضا مقدر تھی اس حساب سے. اس وجہ سے کالج میں پڑھانا شروع کر دیا، مختلف کالجوں میں، جن میں کچھ اعظم گڑھ کے کالج بھی شامل ہیں. تو یہ 1955 ماسٹرز کیا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک کزن کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے سول سروسز کا امتحان 1958 میں دینے کی ٹھانی. طبیعت میں تھوڑی سی بغاوت شروع سے ہی تھی، اس وجہ سے ریٹن ایگزام میں تو انہوں نے ٹاپ کیا یہ سول سروسز کے ایگزام میں، مگر اورل انٹرویو میں صرف 100 میں سے 5 نمبر حاصل کیے، کیونکہ انہوں نے پینل کو کچھ اس قسم کے جوابات دے دیے تھے جس کی وہ توقع نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے ان کا ٹاپ سروسز میں انتخاب نہ ہو سکا، مگر پوسٹر سروس کے لیے چنے گئے، جو کہ بہت زیادہ پریسٹیجیس ڈپارٹمنٹ نہیں سمجھا جاتا. مگر بعد کی باتوں سے ثابت ہوا کہ ان کے لیے یہی اچھا ہوا کہ پوسٹل سروس سے منسلک ہوئے، کیونکہ اس وجہ سے وہ عموماً بڑے بڑے شہروں میں ہی رہے. فاروقی صاحب کا سول سروس کا دور 1958 سے لے کے 1966 تک چلتا رہا. ہم لوگ جو پاکستان انڈیا کی بیوروکریسی سے واقف ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً 40 سال بیوروکریسی میں کام کرنا اور ایمانداری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا اور مسلسل ترقی کرتے رہنا کس قدر کٹھن کام ہے. مگر یہ کامیاب رہے اور آخر میں پوسٹ کے اعلیٰ ترین عہدوں سے ریٹائر ہوئے. تو اب چلتے ہیں فاروقی صاحب کے ادبی سفر کی طرف، کیونکہ یہ تو ساتھ ساتھ زندگی میں جو اپنا سول سرونٹ کے طور پہ انہوں نے کام کیا اور عزت حاصل کی وہ ایک الگ ہے. تو اب ادبی سفر کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 1958 سے 1960 تک کا دور پڑھنے میں گزارا، اور اس دور میں بھی ان کو پڑھنے کا ایسا شوق تھا، ایسا عالم تھا کہ ہر وقت کتاب ہاتھ میں موجود رہتی تھی. اور انہوں نے اسی زمانے میں سب کچھ سے مراد مختلف
ایریاز آف لٹریچر پڑھ ڈالے. عربی اردو فارسی تو گھر میں ہی سیکھی تھی, تو اس کی جو فارسی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب بچپن میں پڑھ ڈالی تھیں. اس کے بعد انگریزی ہمیں سے پہلے تھامس ہارڈی, جین آسٹن کے ناولز اور شیکسپیئر وغیرہ سے متعارف ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 1960 تک میں یہ زیادہ تر چیزیں ان میں سے پڑھ چکا تھا, اور انہوں نے تقریباً 1960 سے لکھنا شروع کیا. 1960 سے لے کے 1966 کے درمیان کچھ تنقیدی مضامین لکھے جو کہ اس وقت کے موجودہ ادبی جمود کے بارے میں تھے. تھوڑا سا اس دور کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ دور اردو کی ترقی پسند تحریک کا دور تھا, جس کو انگریزی میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کہا جاتا ہے. 1935 میں جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی تو بہت تازہ تھی, بہت جوش و ولولے کے ساتھ منظر عام پر آئی تھی, اور اس کے ساتھ تقریباً سارے ہی بڑے نام جڑے ہوئے تھے, مثلاً منٹو, عصمت چغتائی, فیض, جوش, مجاز. ترقی پسند تحریک نے آزادی کا نعرہ لگایا, اور نہ صرف آزادی بلکہ انقلاب کا نعرہ لگایا, مگر اس کے ساتھ چونکہ یہ سب لوگ اشتراکیت سے بہت زیادہ متاثر تھے تو انہوں نے ادب برائے ادب کو بہت برا کہا اور ادب برائے زندگی پہ زور دیا. کہتے تھے کہ ہم ایسے ادب کی مذمت کرتے ہیں جس سے معاشرہ نہیں بدلتا. یہ نہایت ہی طاقتور تحریک تھی, اس وجہ سے ان کے خلاف کوئی لکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا. تو انہوں نے جو مضامین 1960-1966 کے درمیان لکھے, وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں they're not towing the line for the progressive writers association, تو ان مضامین کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی, بلکہ ان کو اچھے خاصے رسالوں نے تو چھاپنے سے بھی انکار کر دیا, زیادہ تر تنقیدی مضامین تھے. تو 1966 میں فاروقی صاحب نے فیصلہ کیا کہ اپنا رسالہ خود شائع کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات آرام سے کر سکیں. تو انہوں نے 1966 میں اپنا رسالہ شب خون شائع کرنا شروع کیا, جو کہ الہ آباد سے شائع ہوتا تھا, اور اس کے اوپر وہ رات کو دفتر سے آنے کے بعد کام کرتے تھے. فاروقی صاحب نے ان لوگوں کو شائع کرنا شروع کیا جن کے نظریات, جن کی تحریریں ترقی پسند تحریک سے مطابقت نہیں رکھتی تھیں. انہوں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو متعارف کرایا جو آگے چل کر جدیدیت کے اہم ستون ٹھہرے اور اردو ادب میں بڑا مقام حاصل کیا. ان لوگوں میں فکشن میں بلراج منیر, انور سجاد, انتظار حسین اور احمد ہمیش جیسے لوگ شامل ہیں. شاعری میں ظفر اقبال, شہریار, ساقی فاروقی, افتخار, جالب, محمد علوی جیسے لوگ شامل ہیں. فاروقی صاحب چاہتے تھے کہ ادب پر جو انحطاط ہے وہ کسی طرح ٹوٹے, اور انہوں نے اپنی ساری کوششیں اس پر صرف کر دیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے اوپر جو ایک ڈھکوسلا رکھ دیا گیا ہے کہ ادب برائے زندگی کے علاوہ کوئی ادب نہیں ہوتا ہے, بالکل لغو بات ہے. انہوں نے مغربی نقادوں کی مدد سے ثابت کیا کہ ادب برائے زندگی ایک واحد نظریہ نہیں ہو سکتا. ادب برائے ادب اپنے آپ میں قابل قدر چیز ہے. شب خون رسالہ آگے چل کر ادب میں جدیدیت کی روشن مثال ٹھہرا, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نہایت اہم لکھنے والوں کو متعارف کرایا. ایک نام جو میں لینا بھول گیا وہ نیر مسعود کا تھا. جن لوگوں نے نیر مسعود صاحب کو پڑھا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان کی کہانیوں کا انداز سب سے جدا ہے. ایبسٹریکٹ اور تہدار, یعنی جو معنی سامنے نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوتے اصل میں, اور آپ کو کہانی کی تہ میں اترنا پڑتا ہے صحیح معنی اخذ کرنے کے لیے. نیر مسعود صاحب بھی افسوس کی بات ہے ہم سے 3-4 سال پہلے جدا ہو گئے, مگر نیر مسعود کو تو بالکل لکھنے پہ مائل کرنے والے فاروقی صاحب ہی تھے. فاروقی صاحب 40 سال تک شب خون کا رسالہ اکیلے نکالتے رہے. اس رسالے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ رسالہ فائنینس ان کی بیگم جمیلہ فاروقی کرتی تھیں. جمیلہ فاروقی ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تھیں, تو فاروقی صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کے بغیر رسالہ نکالنا ناممکن تھا, کیونکہ اردو میں رسالہ نکالنا چاہے وہ پاکستان ہو یا انڈیا ہو کبھی بھی فائدے کا سودا نہیں رہا بلکہ گھاٹے کا ہی سودا تھا. تو ان کی وائف کی اگر اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہوتی اور 40 سال تک ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ شب خون اتنا عرصہ نہ نکل پاتا. شب خون کا رسالہ اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو ریختہ پہ اس کے بہت سارے سکینز موجود ہیں. ہر مہینے اس کو نکالنا واقعی ایک کمال کی بات ہے, اور انہوں نے یہ مسلسل یہ کام کرتے رہے. تنقید لکھتے تھے بہت زیادہ اس میں, اس کے علاوہ نئے لوگوں کو متعارف کراتے تھے اور شاعری اپنی شائع کرتے تھے, اور بعض اوقات تو چونکہ مختلف ناموں سے کرتے تھے تاکہ ایسا نہ لگے کہ سارا کام فاروقی ہی کر رہا ہے, مگر اس وجہ سے کم اپنی آواز انہوں نے دنیا تک پہنچائی. رسالہ ان کا اپنا تھا, ان کا مطالعہ بھی تھا, ذہانت بھی تھی, اور اسی وجہ سے بلا روک ٹوک لکھتے تھے.
اور مثال کے طور پر جو اسٹیبلش نارمس تھے ان کے خلاف لکھتے تھے. مثال کے طور پر جو بہت سارے لوگ فراق گورکھپوری کو بہت بڑا شاعر مانتے تھے, یہاں تک کہ محمد حسن عسکری اور سلیم احمد جیسے بڑے ناقد بھی ان کو بہت اچھا شاعر کہتے تھے, مگر فاروقی صاحب نے ان کو محض درمیانہ درجہ دیا اور اچھی خاصی انرجی صرف کی اس بات پہ ثابت کرنے میں کہ یہ درمیانہ درجے کے شاعر کیوں ہیں, اور یہی حال کچھ جوش کا بھی کیا. اس زمانے میں جو بحثیں ہوئیں یہی رسالے میں, ان میں سے یہ بھی بحث تھی اور یہ شاخسانہ تھی ترقی پسند تحریک کا کہ بھئی اردو غزل کا آخر کیا مقام ہے, یہ تو ایک پرانی غیر ملکی صنف ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. مگر فاروقی صاحب نے بارہا غزل کے دفاع میں لکھا اور یہ ثابت کیا کہ انڈیا آنے کے بعد غزل مکمل طور پر انڈین ہو گئی ہے, اس کو کسی طرح سے بھی غیر ملکی کہنا مناسب نہیں ہے. جو لوگ یہ بات کہتے تھے کہ غزل کا دنیا کے ادب میں کوئی مقام نہیں ہے, تو اس معاملے میں فاروقی صاحب محمد حسن عسکری سے متفق تھے کہ ہر کلچر, ہر معاشرہ اپنا ادب خود تخلیق کرتا ہے اور اس ادب کو پرکھنے کے معیار بھی تخلیق کرتا ہے. شکایت اگر یہ ہے کہ غالب نے سونے کیوں نہیں لکھا یا انگریزی کی طرح نظمیں کیوں نہیں لکھی, تو میں کہوں گا کہ شیکسپیئر کی غزل کہاں ہے, کیٹس نے نوحہ کیوں نہیں لکھا, اس کے علاوہ اردو کی اصل میں تاریخ کیا ہے اور یہ کیسے شروع ہوئی, اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب شامل کی ریسرچ کر کے, جو کہ اس مروجہ نظریے سے بالکل جدا ہے, جو کہتے ہیں کہ بھائی اردو ترکی زبان کا لفظ ہے اور لشکروں سے پیدا ہوئی اور یہ اور وہ. انہوں نے اس کی بالکل جو ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے, اور ان کی ایک پوری کتاب ہے, اس کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں, وہ اس کے اوپر انہوں نے لکھی. اس کے علاوہ جو ہے بعد میں تو خیر شبخون آہستہ آہستہ ان کی محنت کی وجہ سے اور ایڈیٹرشپ کی وجہ سے بہت ترقی حاصل کرتا گیا اور نئے لکھنے والوں میں سب سے زیادہ مقبول ہوا. پاکستان میں اس کی ترسیل آئی تھنک آصف فروخی سنبھالتے تھے, ان کو یہ الہ آباد سے بھیج دیتے تھے اور پھر پاکستان میں لوگ آصف فروخی سے حاصل کرتے تھے یہ رسالہ. آخر میں تو یہ حال ہو گیا تھا کہ ترقی پسند تحریک کے لوگ بھی اس رسالے میں شائع ہونا باعث فخر سمجھتے تھے. فاروقی صاحب کا مقصد کوئی لڑائی یا جھگڑا نہیں تھا, مگر وہ یہ ضرور چاہتے تھے کہ جو نارمز جس طرح اسٹیبلش کیے گئے ہیں اس وقت ترقی پسند تحریک کی وجہ سے وہ ٹوٹیں اور کچھ ہم نئی چیزیں لکھیں, کچھ نئے خیالات کا جو ہے وہ ادب میں جو ہے وہ فروغ. اب اس کے بعد آتے ہیں تو اب یہ ہو گیا رسالہ بھی, جو کہ ساتھ ساتھ وہ اپنے کام کے کرتے رہے 40 سال تک. اب ہم آتے ہیں ان کی صحیح ایک جو وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی, معرکۃ الآراء کتاب, جس کی وجہ سے یہ مزید معروف ہوئے, شعر شور انگیز. یہ 4 جلدوں میں میر کی شاعری کی شرح اور تبصرہ ہے, جس کی پہلی جلد 1990 میں منظر عام پر آئی. یہ کتاب فاروقی صاحب کی تقریباً 25 سال کے مطالعہ کا نتیجہ تھی. اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ میر کو لوگ اچھا شاعر تو مانتے تھے, مگر میر پر زیادہ کام نہیں ہوا تھا. عام طور پر میر کے 6 دیوان اور تقریباً 14,000 اشعار میں سے صرف 72 اشعار تھے جو کہ مشہور تھے, اور ان کو میر کے 72 نشتر کے طور کو کہا جاتا تھا کہ میر کے 72 نشتر ہیں, میر کے مشہور 72 اشعار, اور انہی سے کام چلایا جاتا تھا. بہت سارے لوگوں نے یعنی مولوی عبدالحق, نثار فاروقی, ناصر کاظمی نے انتخابات شائع کیے, مگر میر پر کام نہیں کیا جو کام کرنا چاہیے تھا. سب بس یہ کہہ کے الگ ہو جاتے تھے کہ بھائی بہت اچھے شاعر ہیں, مگر غالب بہتر ہیں, مگر میر نے کمال کر دیا وغیرہ وغیرہ. بہت سطحی باتیں اس سے پہلے ہوئیں, فارملی ایز کسی اسکالر نے اس کے اوپر وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. تو یہ حق پھر فاروقی صاحب نے ادا کیا اور دنیا کو حیران کر دیا. تقریباً 3,000 صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں یہ 4 جلدیں, اور انہوں نے اس کو یعنی ایک میر جیسے کلاسیکل شاعر کے اوپر تشریح کر کے اور میر کی تعریف اور اس کی شرح بیان کر کے اپنے اوپر جو ایک ویسٹرن لیبل تھا وہ مسترد کر دیا. تو شبخون کے زمانے میں بہت لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی جدیدیت کے مارے ہیں, ان کو تو بس ویسٹرن لٹریری تھیوری میں جو نئی چیز نظر آتی ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. مگر فاروقی صاحب نے جب یہ میر کے اوپر اپنا مطالعہ شائع کیا تو ثابت کیا کہ انہوں نے اردو کا بھی اور فارسی کا بھی سارا کلاسیکل ادب پڑھا ہوا ہے اور سمجھا ہوا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ شرح پیش کی ہے, جس میں ان کا انداز یہ رہا کہ انہوں نے
ایک شعر لیا یا ایک غزل لی اور پھر اس کے بعد ہر ایک کی تہ میں اترتے چلے گئے. اپنی بات کی دلیل میں فارسی اشعار پیش کیے, انگریزی شعراء کو کوٹ کیا, انگریزی نقادوں کی مثالیں دیں. تو یعنی غرض یہ کہ میر کو انہوں نے اس کتاب کے ذریعے کسی بھی دنیا کے کسی بھی آپ کہنا چاہیے شاعر یا ادب کوئی بھی لکھنے والے کے مقابل کھڑا کر دیا اور ثابت کر دیا کہ وہ ہر طرح سے ورلڈ کلاس ہیں, اور ابھی نہیں, یعنی پوری تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی. شعر شور انگیز اردو تنقید میں سب سے بہترین کتاب ہے, اس بات کا اعتراف ابھی بھی لوگ بہت کرتے ہیں, اور اس کی نہ صرف اردو میں بلکہ انڈیا کی بھی کسی اور زبان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. فاروقی صاحب کا تو یہ دوسرا کارنامہ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے میر کو ایک عالم سے متعارف کرایا, اور نہ صرف یہ بتایا کہ میر بڑے شاعر ہیں بلکہ یہ بتایا کہ کیوں ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ بڑے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اردو دنیا یہ احسان ان کا کبھی بھول سکے گی. اس کے بعد بات کرتے ہیں بالکل ایک مختلف چیز کی جس کے اوپر انہوں نے توجہ کی اس کے ساتھ, جو ہے داستانیں. 1980 کے لگ بھگ امریکن اسکالر فرانسس پریچٹ, جو کہ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھیں, انڈیا میں ریسرچ کر رہی تھیں. اس زمانے میں انہوں نے فاروقی صاحب سے داستان طلسم ہوشربا کے سلسلے میں مدد حاصل کرنا چاہیے. فاروقی صاحب نے اپنی نااہلی کا اظہار کیا کہ بھائی داستان کو تو ہم لوگ کچھ خاص نہیں سمجھتے, اس کی پرانی نقادوں نے بہت زیادہ برائی کی ہے, یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے اور صرف وقت ضائع ہوتا ہے, اور میں اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتا. فرانسس پریچٹ نے ان کو داستان سے متعارف کرایا اور داستان طلسم ہوشربا کی 3 جلدیں پڑھنے کے لیے دیں. یہ پہلا تعارف تھا جو فاروقی صاحب کو داستان سے ہوا, اور اس کے بعد جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چسکا لگ گیا. انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد منشی نول کشور کی شائع کی ہوئی داستان طلسم ہوشربا طویل, جو کہ 1883 سے لے کے 1905 تک شائع ہوئی تھیں, اور ٹوٹل والیومز 46 جلدیں شائع ہوئی تھیں اس زمانے میں. انہوں نے کئی سالوں کی محنت کے بعد یہ ساری جلدیں اپنے لیے حاصل کی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جس وقت فاروقی صاحب نے یہ جلدیں حاصل کیں, اس وقت صرف یونیورسٹی آف شکاگو کے پاس یہ 46 جلدیں موجود تھیں, وہ بھی مائکرو فلم کی صورت میں, یعنی ان کے پاس بھی اصل کتابیں نہیں تھیں. بہرحال تو پھر فاروقی صاحب نے اپنے لیے ساری جلدیں حاصل کی. تو حاصل تو بہت لوگ کر لیتے ہیں, کلیکٹرز بہت ہیں جو کہ چیزیں جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں, مگر فاروقی صاحب نے سب سے پہلے تو ان کو جمع کیا اور پھر ان سب کو پڑھا. یہ ذہن میں رہے کہ ایک ایک جلد لگ بھگ 1000 صفحات کی ہے, اور یہ 1000 صفحات بھی بہت ہی ڈینس صفحات ہوتے ہیں. اگر آپ نارمل کتاب میں اس کو لکھیں تو پروبلی 1500 صفحات ہوں گے. تو فاروقی صاحب کا ایک کمال یہ بھی ہے جس سے ان کی ذہانت اور علم اور یادداشت کا پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ساری 46 جلدیں پڑھیں, اور نہ صرف پڑھیں بلکہ ایسے پڑھیں اور ایسے نوٹس کے ساتھ پڑھیں کہ آگے چل کر وہ اس کے اوپر انہوں نے کتاب بھی لکھی. اس کے بعد 20 سال لگ گئے تقریباً اس کام میں کہ انہوں نے اپنی باقی ذمہ داریوں اور شوق کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ داستان کا مطالعہ وہ کرتے رہے. اس کے بعد جو انہوں نے کتاب شائع کی وہ اس کا نام ہے ساحری شاہی صاحب پیرانی. یہ کتاب اس کتاب کی 4 جلدیں اب تک منظر عام پر آ چکی ہیں, اور 5ویں جلد غالباً تیار ہے اور آئی تھنک پرنٹنگ کے مراحل میں ہے. مگر جتنی طویل داستان ہے, ظاہری بات ہے بات بھی اتنی ہی طویل ہے, تو فاروقی صاحب کا خیال تھا کہ اپنی بات مکمل کرنے کے لیے انہیں بھی 6-7 جلدیں مزید لکھنی ہوں گی ساحری شاہی اور صاحب کرانی کی. مگر افسوس کہ خیر اب موت نے انہیں اجازت نہیں دی اور وہ ہم سے جدا ہو گئے. اس کتاب کی پہلی جلد میں انہوں نے داستان کی تھیوری کے اوپر بات کی ہے, دوسری میں مختلف اشاعتوں کی تفصیل دی گئی ہے, اور تیسری اور چوتھی میں انہوں نے کیریکٹرز اور کرداروں اور مقامات کے بارے میں بتایا ہے. فاروقی صاحب نے اس بات کو دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ شاید داستان جیسا مارکا دنیا کے کسی ادب میں نہیں ہے. داستان بلا شبہ انڈو اسلامک تہذیب کا تاج ہے, کیونکہ آئی تو عربی اور فارسی سے تھی, مگر اس کو ہندوستان کے لوگوں نے نقطۂ عروج تک پہنچایا.
یہاں پہ میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایکسٹریکٹ بالکل دباچے میں سے پڑھ کے سناؤں داستان کے بارے میں اور ان کی جو حیثیت فاروقی صاحب سمجھتے تھے کہ داستان کی کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اصل داستان طویل زندگی اور فن کے مظاہرہ کی پیشکش اور تخیل کی غیر معمولی بلکہ بے مثال کارفرمائیوں کا ایسا کارنامہ ہے جس کا جواب دنیا کے ادب میں کہیں نہیں ہے. اور یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہمارے نصابی اساتذہ اور کتابی ماہرین اور نقاد ادب میں سے آج بھی شاید ہی کوئی ایسا ہو جو بتا سکے کہ داستان کی کتنی جلدیں ہیں اور ان میں طلسم ہوشربا کا کیا مقام ہے. اپنے تہذیبی جواہر و نوادر کی قدر نہ کرنے والے اور اس سے بدتر یہ کہ انہیں ذلیل و حقیر سمجھنے والے صرف ہماری تہذیب کے چشم و چراغ ہیں. آج دنیا میں کوئی پسماندہ ترین ادبی معاشرہ بھی ایسا نہیں جو اپنے تہذیبی شاہکاروں کو لائق اتنا نہ جانے اور اس سے بدتر یہ کہ ان پر شرم کرے. انگریزی تعلیم اور ہمارے ادب کے جامع کو انگریزی طرز پر قطع کرنے کی کوشش کرنے والوں کے احسانات ہم پر ہزار سہی، لیکن انہوں نے ہمارے ادب کو اور اس تہذیب کو نقصان بھی پہنچایا. وقت آ گیا ہے کہ اس نقصان کا احساس کیا جائے اور اس کی تلافی کے لیے اقدامات کیے جائیں. داستان کو دوبارہ ادب کے منظرنامے پر معقول جگہ دلانے کی کوششیں انہی اقدامات میں سے ہیں جن کے لیے ہمیں اپنے نوجوان ادیبوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. تو داستان پڑھنے کے بعد اور اس کی اہمیت سمجھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس کے بہت شدید مداح تھے. اور جس کا انہوں نے اشارہ کیا کہ نوجوان ادیب، تو آپ لوگوں کو علم ہوگا کہ ہمارے یہاں یعنی پاکستان سے مشرف علی فاروقی نے داستان طلسم ہوشربا کا انگریزی میں ترجمہ حاصل کیا تھا جس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، نہ صرف ہمارے ہاں بلکہ ویسٹرن آتھرز اینڈ رائٹرز اینڈ ریڈرز حیران رہ گئے کہ بھئی یہ عجیب صنف ہے. اور اس کو انہوں نے پھر آئی تھنک اس کی 1 یا 2 جلدیں مزید بھی شائع کی تھیں. اسی طرح فرانسس پریچٹ کو اصل میں سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے اوریجنلی ایک چھوٹی داستان کو انگریزی میں 1991 میں ترجمہ کر کے انٹروڈیوس کرایا تھا. اچھا، ایک ان کی داستان سے محبت اور داستان کے اوپر کام تو ایک طرف، مگر ایک اور چیز جو اس کی وجہ سے ایک ضمنی طور پہ رائج ہو گئی وہ یہ کہ داستان گوئی دوبارہ مروج ہو گئی اور اس کا سہرا سراسر فاروقی صاحب کے اوپر جاتا ہے. محمود فاروقی جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا، سب سے پہلے داستان گو تھے جنہوں نے فاروقی صاحب سے ٹریننگ حاصل کی اور اس کو پرفارم کرنا شروع کیا. یہ تقریباً 2005 کی بات ہے. اس کے بعد آج انڈیا اور پاکستان میں بے شمار لوگ اس فن سے وابستہ ہیں اور تقریباً ہر فیسٹیول اور بازاوق محفل میں داستان گوئی کی پرفارمنس لازم ہو گئی ہے. اگر آپ آن لائن جا کے دیکھیں تو آپ کو اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی اور اس کو دوبارہ رائج کرنے میں ایک واحد نام جو ہے فاروقی صاحب کا ہی ہے کہ انہوں نے داستانوں کو ری ڈسکور کیا اور اس کی آرٹ اینڈ پرفارمنس کو جو ہے محمود فاروقی کے ساتھ مل کے لوگوں تک پہنچایا. اور یہ محمود فاروقی خود اعتراف کرتے ہیں کہ اس میں ان کا اصرار تھا. ویسے تو محمود فاروقی ڈرامہ اور تھیٹر سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس کو رائج کرنے میں جو اصرار تھا وہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ہی تھا. تو جناب یہ تو ہو گئی چوتھی چیز جس پر فاروقی صاحب نے کام کیا، مگر کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا. لگ بھگ 1999 میں انہوں نے افسانہ لکھنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا. دوبارہ سے مراد یہ کہ تقریباً 60 سال پہلے انہوں نے 1-2 افسانے لکھے تھے اپنی لڑکپن کے زمانے میں، مگر اس کے بعد انہوں نے 1999 میں یہ دوبارہ شروع کیا اور پہلا افسانہ جو انہوں نے لکھا وہ غالب افسانہ تھا، جس کو آج کل اگر آپ سہل انداز میں کہنا چاہیں تو ہسٹوریکل فکشن ہے کہ آپ پرانے زمانے کے کسی کیریکٹر یا کیریکٹرز کو لے کے ان کے ارد گرد کہانی بنیں جس میں ان کے داروں کا بھی عمل ہو اور باقی لوگوں کا بھی، اور باقی کچھ چیزیں آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہیں، کچھ چیزیں حقیقت سے تعلق رکھتی ہیں. فاروقی صاحب نے غالب افسانہ لکھا پہلے، جو کہ انہوں نے کسی اور کے نام سے شائع کیا اور شب خون میں یہ چھپا، تو اس کے اس قدر پذیرائی ملی کہ یہ ادبی دنیا میں ایک طرح سے واقعہ بن گیا. اس افسانے میں فاروقی صاحب نے اپنا وسیع مطالعہ استعمال کر کے غالب کے دور کو کاغذ پہ ایسے زندہ کیا کہ پڑھنے والے حیران رہ گئے. اس کے بعد انہوں نے اسی طرح کے مزید افسانے لکھے جن میں سوار،
ان صحبتوں میں آخر جو کہ میر کے اوپر تھا، لاہور کا ایک واقعہ جو کہ اقبال کے اوپر ہے، اور اس کے علاوہ ایک آئی تھنک شیخ ناسخ کے اوپر بھی لکھا. تو سارے سمجھے کلاسیکل شعراء کو انہوں نے اپنے افسانوں میں جگہ دی. بعد میں یہ افسانے سوار اور دوسرے افسانوں کے نام سے شائع ہوئے. آپ یہ کتاب یہ لیفٹ اسکرین پہ جو لیفٹ سائڈ پہ کتاب ہے یہ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی کا انہوں نے پھر اپنا 2014 یا 15 میں جو انگریزی میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی وہ تھا دا سن دیٹ روز فرام دی ارتھ. تو یہ سوار اور دوسرے افسانوں کا ترجمہ تھا. اچھا، جب انہوں نے دیکھا اور اس اپنی ٹیکنیک کو اور اپنی اسکل کو افسانوں سے انہوں نے ایک طرح سے پرفیکٹ کیا، تو انہوں نے اسی انداز کو پھیلایا اور اتنا پھیلایا کہ وہ شورا آفاق ناول کئی چاند تھے سر آسمان کی شکل اختیار کر گیا. جن لوگوں نے اس ناول کو پڑھا ہے وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ایسا ناول اردو میں نہیں لکھا گیا بلکہ شاید کسی بھی زبان میں نہ لکھا گیا ہو. اس ناول کو لکھنے والا شخص یقینی طور پر فاروقی صاحب کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم اپنی پوری عمر کا مطالعہ تحقیق اس میں صرف کی ہے. انہوں نے داستانوں کی جو ایک خاص بات ہے کہ اس میں زائد تفصیلات بہت ہوتی ہیں. یعنی آپ کو بظاہر لگے گا چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں وہ ایکسٹرا ہیں، کہانی سے تعلق نہیں رکھتی، مگر فاروقی صاحب نے اسی چیز کو استعمال کیا اور یہ کہا کہ بھائی اس طرح کی جو ٹیکنیک ہے اس سے استعمال کرنے سے اور صحیح طور پر اگر استعمال کیا جائے تو اس سے ڈسٹنس، ڈیپتھ اینڈ باڈی جو ہے وہ تحریر کو ملتی ہے، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ بھائی کہنا چاہیے کہ جس ماحول کی عکاسی ہو رہی ہے اس ماحول میں ہم موجود ہیں. یہ شاید اردو کا واحد ناول ہے جس کو ہندی میں بھی بہت زیادہ سراہا گیا، کیونکہ اس کی ہندی ٹرانسلیٹریشن کو فاروقی صاحب نے خود سپروائز کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ٹرانسلیشن پہ خود کام کیا جو کہ مررر آف بیوٹی کے نام سے، دا مررر آف بیوٹی کے نام سے شائع ہوا. اس کتاب چونکہ یہ بہت ہندی میں بھی چھپی اور پھر انگریزی میں بھی موجود تھی تو بہت زیادہ پڑھی گئی، بہت زیادہ سراہی گئی. اس کو عرفان خان جو ایکٹر ہم سے اس سال گزر گئے وہ اس کے اوپر مووی بنانے کا ارادہ رکھتے تھے، اور آئی تھنک رائٹس آلریڈی لے چکے تھے. اس کے علاوہ مشہور ناقدوں نے، مشہور لکھنے والوں نے، ہر زبان کے لکھنے والوں نے اس کو پچھلے 3-4 دہائیوں کا بڑا ناول قرار دیا. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر یہ ناول آپ لوگوں نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں، کیونکہ واقعی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جو ماحول انہوں نے، جو کلچر انہوں نے اس زمانے کا دکھایا ہے اور بتایا ہے، جو لوگوں کے بارے میں تفصیلات دی ہیں روزمرہ اور کل اس معاشرے میں کیسے زندگی گزرتی تھی، یہ یقیناً پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس ناول کی وجہ سے ایک چیز اور جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ فاروقی صاحب ایک اسکالر یا خشک ناقد کی بجائے ایک عام قاری کی دسترس میں بھی آ گئے. ویسے تو ان کی کل ملا کے 35 اور 40 کتابیں ہیں، یعنی تنقید کا کام بے شمار ہے. منٹو کے اوپر کتاب ہے، اقبال کے اوپر کتاب ہے، شعر سمجھنے کے اوپر، افسانے کے اوپر، ہر موضوع پہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے. شاعری بھی بہت کی ہے، جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جو رائٹ میں جو کتابیں ہیں، محراب آسمان اور 4 سمت کا دریا، یہ ان کی شاعری کی کتابیں ہیں. مگر شاعری کی کتاب، شاعری جو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے، یعنی چونکہ وہ جدیدیت کے حامل تھے اس لیے ان کی دل اور دماغ کی شاعری زیادہ ہے. وہ دل کی شاعری جو کہ ہمارے ہاں زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ نہیں ہے. آخر میں جو یہ کام کر رہے تھے ان میں سے میں نے 5ویں جلد کا ذکر کیا جو کہ ساحری شاہی اور صاحب کرانی کی 5ویں جلد منظر عام پر آنے والی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک پرانے الفاظ کی ڈکشنری ترتیب دی ہے جس میں 15,000 الفاظ جو کہ اب متروک ہو چکے ہیں اس کو انہوں نے جمع کیا ہے، اور غالباً یہ کام یہ تقریباً مکمل کر چکے تھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی صاحبزادیاں یہ کام ہم تک کب پہنچاتی ہیں. ایک بہت اچھی بات یہ ہوئی کہ فاروقی صاحب کو ان کی زندگی میں ہی بہت عزت اور توقیر ملی. شعر شور انگیز پہ ان کو انڈیا کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ سرسوتی سمان عطا کیا گیا. اس کے علاوہ بے شمار ڈاکٹر آف لٹریچر کی ڈگریز الگ ہیں. میں نے جیسا کہ بتایا کہ ہر ادبی کانفرنس میں ان کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی اور یہ اردو کی خدمت سے سرشار ہو کر شامل بھی ضرور ہوتے تھے. 2010 میں پہلا کراچی لٹریری فیسٹیول جب منعقد ہوا تو اس کا افتتاح بھی فاروقی صاحب نے ہی کیا. بالکل آخر میں مختصراً اپنا ذاتی تعلق فاروقی صاحب سے بیان کرتا ہوں.
تعجب کی بات یہ ہے کہ جب شروع میں ادب پڑھا تو فاروقی صاحب کا نام کسی کتاب میں نہیں پایا, کسی نے بھی ان کا ریفرنس نہیں دیا. ہم تو اپنے انہی لوگوں سے زیادہ واقف تھے, یوسفی صاحب اور انشا صاحب, ابن انشا اور یہ سب جو لوگ ہیں زیادہ تر پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. تو میرا ان سے تعارف ہوا یہ فرانسس پریچٹ کی مشہور جو ویب سائٹ ہے غالب کے اوپر, آپ نے دیکھی ہوگی, ڈیزرٹ فل آف روزز, جس میں انہوں نے غالب کی شرح کمپائل کی ہے اس کی, غالب کے پورے کلام کے بارے میں. تو اس شرح سے, چونکہ فرانسس پریچٹ اور فاروقی صاحب نے مل کے بہت کام بھی کیا ہوا ہے, وہ دونوں آپس میں ان کی دوستی بھی بہت تھی, تو اس وجہ سے مجھے فاروقی صاحب کا وہاں سے تعارف ہوا کہ بھائی یہ فاروقی صاحب ہیں, انہوں نے غالب کی شرح بھی لکھی ہے اور پھر میر کے اوپر بھی کام کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر ان کو جب پڑھنے کا اتفاق ہوا تو میں نے پہلے ان کے افسانوں سے شروع کیا, اور اس میں تو افسانے اور ناول پڑھ کے تو خیر ان کے گرویدہ ہو ہی جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں چونکہ ایک کم علم آدمی ہوں, اس لیے ہمیشہ علمیت سے بہت زیادہ اور بہت جلدی مروب ہو جاتا ہوں. جب میں نے ان کی شعر شور انگیز اور ان کی داستان کے اوپر کام ہے اس کو پڑھا, اس کو دیکھا, پڑھا تو پورا نہیں ہے مکمل طور پہ, اس کے لیے تو کافی وقت درکار ہے ابھی, مگر جتنا بھی پڑھا تو مجھے انہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا. فاروقی صاحب کے انتقال کی خبر نیو یارک ٹائمز میں بھی شائع ہوئی, جیسا کہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ واقعی عالمی سطح کے لکھنے والے تھے اور اسکالر تھے. اور ہاں, میں یہ تو ذکر ہی کرنا بھول گیا کہ اس کے علاوہ, اور اس سے بس ان کی ریچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں تک اور کتنا انہوں نے لکھا ہے, کہ انہوں نے ابن صفی کی کچھ کتابوں کا بھی ترجمہ کیا ہے. اس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ جو سری ادب ہے, یہ جو فکشن ہے, ڈیٹیکٹیو ناولز ہیں, یہ میرے لیے ایک طرح سے میرا یہ ڈاؤن ٹائم ہوتا ہے. تو جب میں کوئی اور کچھ اور نہیں پڑھ رہا ہوتا تو پھر میں ابن صفی کو پڑھ رہا ہوتا ہوں. تو اس وجہ سے انہوں نے ابن صفی کو ٹرانسلیٹ کیا خود انگریزی میں اور ان کو انڈیا میں دوبارہ متعارف کروایا. بس آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم نے ان کے کام پر نظر ڈالی ہے. پہلے تو وہ ایک سول سرونٹ رہے 40 سال پوری عمر, اس کے بعد انہوں نے شعر شور انگیز لکھا, داستان کا مطالعہ کیا, ناول افسانے لکھے, تنقیدی مضامین, شاعری اور ایک رسالہ نکالا. تو تعجب ہوتا ہے کہ ایک شخص کیسے اس قدر کام کر سکتا ہے. اور یہ واقعی یہ بات ہے جو آئی تھنک انتظار حسین نے پوچھا تھا کہ بھائی آپ آدمی ہیں کہ آپ جن ہیں, کیونکہ اردو دنیا میں ہم کو ایسا کوئی نہیں ملتا. اور پھر بات کو سمیٹوں تو پھر میری یادوں میں سب سے دل آویز جو یاد ہے وہ فاروقی صاحب سے 2010 میں ملاقات ہے, جب وہ کراچی لٹریری فیسٹیول میں آئے تھے اور بہت شفقت محبت سے پیش آئے تھے. اور میری لائبریری میں جو سب سے قیمتی کتاب ہے وہ ان کا دستخط شدہ ناول کئی چاند تھے سر آسمان. ان کے بارے میں پڑھ کے اور ان کا مطالعہ دیکھ کے مجھے اس شخص کی بات صحیح معلوم ہوتی ہے جس نے کہا کہ ہائے افسوس فاروقی صاحب چلے گئے, اور سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جتنا چھوڑ گئے اس سے کہیں زیادہ اپنے ساتھ لے گئے. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ سلمان, بہت پرمغز اور کمپریہنسو آپ نے بات کی, بہت بہت شکریہ. جی سلمان, بہت اچھا لگا سن کے, ماشاءاللہ. آج میں آئی بھی خاص طور پہ آپ کو سننے کے لیے ہوں, کیونکہ ہمیشہ آپ کی بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے اور یہ بہت خوبصورت پریزنٹیشن تھی. شکریہ بہت بہت. مجھے لگا تھوڑا لمبا ہو گیا تھا, لیکن بس میں کیا کروں, ان کا کام اس قدر ہے کہ نہیں سمیٹنے میں نہیں آتا, سمیٹنا بھی ہاں نہیں, بالکل بہت زبردست. اچھا, تو یہاں پہ میں بات آپ کیا دہانی کرا دوں کہ جس ترتیب سے لوگوں نے میٹنگ جوائن کی اسی ترتیب سے ان کو خطاب کی دعوت دی جائے گی, اور ہر ایک کے پاس 5 منٹ ہیں, وہ اختصار کے ساتھ 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ دیجیے. سب سے پہلے میں عشرت امجد صاحبہ آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آج کی تقریر پہ, آج کے موضوع پہ. اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجیے عشرت بہن. نہیں, ہمیں پھر لوٹ کے آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے جب آپ انمیوٹ کر سکیں. تو ریحان بھائی آپ آئے تھے دوسرے نمبر پہ, اب چلے گئے تھے, دوبارہ لوٹ کر آ گئے. تو ریحان بھائی اگر آپ آج کے موضوع پہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. میں بس زیادہ سے سننا چاہوں گا. بس مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ فاروقی ہیں, اور میری امی فاروقی ہیں, تو بڑی خوش ہوتی ہیں جب کسی فاروقی کا نام سنتی ہیں. میں اتنا ہی کہوں گا بس. ٹھیک ہے,
तो अब तीसरा नंबर सैयदा सालिहा बहन का है। सैयदा सालिहा बहन, अगर आप कुछ बात करना चाहती हैं, 5 मिनट हैं, अगर आप कुछ कलाम करना चाहती हैं। सबको सलाम अलैकुम। सलमान ने इतना बेहतरीन और जामे मजमून पढ़ा कि उसके बाद किसी के कहने की कुछ गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन बहरहाल मैंने भी एक छोटा सा मजमून तैयार किया था शम्सुर रहमान फारूकी की किताब शेर शोर अंगेज के मुतालिक। तो इसका एक मुख्तसर तक तारुफ में करवा रही हूँ कि शेर शोर अंगेज में आखिर है क्या। तो शेर शोर अंगेज में शम्सुर रहमान फारूकी के तकरीबन 9 मज़ामीन तमहीद गई मतलब तारुफी मज़ामीन इसमें शामिल हैं, जिसमें से मैं सिर्फ एक मजमून का खुलासा पेश करूंगी, और उसमें भी मैंने खुद फारूकी साहब की तहरीर से इस्तेफादा किया है। तो मैं अपना मजमून शुरू करती हूँ। शम्सुर रहमान फारूकी के गुजरे हुए अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा, इत्तेफाक से मैं यूट्यूब पर जश्न उर्दू की एक तकरीब में उनकी अम्बरीन हसीब अंबर से गुफ्तगू सुन रही थी, जो जूम पर हो रही थी। अम्बरीन ने उनसे सवाल किया, आजकल कोविड के ज़माने में जबकि सब अपने अपने घरों में मुक़य्यद हैं, उनका वक्त कैसे गुजरता है। कहने लगे, सुबह शाम बेटी का फ़ोन आता है, बाहर ना जाया करें, हाथ बार बार धोएं, बाहर से आएँ तो पैर भी धोएं, वगैरह वगैरह। यही कुछ करता हूँ और लिखने पढ़ने में अपना वक्त गुजारता हूँ। आजकल मैं उर्दू के नादिर और मतरूक अल्फाज और रोज़मर्रा की एक फरहंग तैयार कर रहा हूँ, बल्कि तकरीबन 15,000 अल्फाज की फहरिस्त तैयार कर चुका हूँ। नज़रसानी कर रहा हूँ कि कोई लफ्ज़ तो नहीं रह गया और गलती तो नहीं हो गई। तस्सीह के लिए लुगात उठाता हूँ, देखता हूँ लुगात भारी होती है और मैं बूढ़ा, मुश्किल होती है, लेकिन क्या करूं, करना तो है। फिर उन्होंने बताया एक अफसाना भी लिखा है जो रिवायत से कुछ हटके है, और फिर देखिए हुआ क्या, इसी कोविड ने उनकी जान ले ली। इस सारी बात को बताने का मकसद ये है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात तक वो मसरूफ रहे। इंतजार हुसैन ने उनके बारे में बिल्कुल सही कहा था कि तुम आदमी हो के जिन। फारूकी साहब शायर, अफसाना निगार, नावल निगार, नक्काद, मुतरजिम और मुहक्किक थे। उन्होंने सारी असनाफ में अपनी तख्लीक़ात छोड़ी हैं और उनकी हर किताब अपनी जगह अहम है। आप में से अक्सर ने उनकी किताबें पढ़ी होगी। खुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग के दरिया के बाद फारूकी साहब का नावल कई चांद थे सरे आसमां का शुमार उर्दू के बेहतरीन नावलों में यकीनन किया जाएगा, लेकिन सरे दस्त मेरे इस मजमून का मकसद आपको उनकी शाहकार किताब शेर शोर अंगेज से मुतारिफ करवाना है। ये किताब मीर की कुलियात का इंतखाब है, जो 4 जिल्दों में है, और उसे हिंदुस्तान की कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू की जानिब से पहली बार 1990 में शाया किया गया, और अब तक इसकी तमाम जिल्दों के कई एडिशन शाये हो चुके हैं। फारूकी साहब ने इस काम की इब्तिदा 1979 में की। कुलियात मीर का इंतखाब करते वक्त जिन अहदाफ का जिक्र किया है, उन्हें पढ़कर आपको हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि उन्होंने किस अखरेजी से काम लिया होगा। वो लिखते हैं, मीर का मुतालिया करते हुए 20 बरस और शेर शोर अंगेज पर काम करते हुए 10 बरस हो रहे हैं। अपने अहदाफ को उन्होंने इस तरह बयान किया है, मीर की गजलियात का ऐसा मियारी इंतखाब जो दुनिया की बेहतरीन शायरी के सामने बिला झिझक रखा जा सके, और जो मीर का नुमाइंदा इंतखाब भी हो। उर्दू के क्लासिकी गजल गोयों, बिलखुसूस मीर के हवाले से क्लासिकी गजल की शेरियात का दोबारा हुसूल। और तीसरा हदफ था मशरक़ी और मगरबी शेरियात की रोशनी में मीर के अशार का तज्जिया, तशरीह, ताबीर और मुहाकिमा। चौथा, क्लासिकी उर्दू गजल, फारसी गजल, बिलखुसूस सुबक हिंदी गजल के तनाजुर में मीर के मुकाम का तयन। और पांचवा हदफ, मीर की जबान के बारे में नुकात का हस्बे ज़रूरत बयान। फारूकी साहब लिखते हैं, यूं तो मीर की शायरी का इंतखाब बहुत सी मुमताज शख्सियात ने किया है, जिनमें असल लखनवी से लेकर
حسن عسکری، ڈاکٹر عبدالحق، حسرت موہانی وغیرہ شامل ہیں، لیکن ان کی رائے میں سردار جعفری کا انتخاب سب سے بہترین ہے۔ اس انتخاب کی خاص بات یہ ہے کہ نہ صرف اس کا دیباچہ میر کی شاعری کا بسیط احاطہ کرتا ہے، بلکہ سردار جعفری نے مقابل صفحے پر دیوناگری رسم الخط میں اشعار دے کر اور مشکل الفاظ کی فرہنگ پر مشتمل ایک پوری جلد جو دیوناگری میں ہے تیار کر کے بڑی خدمت انجام دی ہے۔ اب یہ انتخاب بازار میں دستیاب نہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے نئے ایڈیشن شائع کیے جائیں۔ شعر شور انگیز کی پہلی جلد میں کتاب کے مصنف نے اپنے 6 مضامین شامل کیے ہیں۔ ان مضامین کے عنوانات کو میں یہاں پیش کروں گی، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میر کی شاعری کا کس گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لیا گیا ہے۔ مضامین کی ترتیب یوں ہے: خدائے سخن میر کے غالب، غالب کی میری، میر کی زبان روزمرہ یا استعارہ، اس کے بارے میں 2 مضامین ہیں۔ انسانی تعلقات کی شاعری، چوں خمیر آمد بدست نام با، 7واں دریائے اعظم، پھر بحر میر اور شعر شور انگیز آخری مضمون ہے۔ خدائے سخن میر کے غالب میں فاروقی صاحب کہتے ہیں میر اور غالب دونوں ہی اردو ادب کے مقبول ترین شاعر ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا آسان نہیں کہ ان دونوں میں سے کس کا مرتبہ بلند ہے۔ اس موضوع پر جن لوگوں نے روشنی ڈالی ان میں مجنو گورکھپوری، آل احمد سرور، فراق گورکھپوری کے علاوہ یوسف حسین جسی شخصیات شامل ہیں، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ انہوں نے یا تو محمد حسین آزاد کے مفروضوں کو اپنی بنیاد بنایا، یا پھر بعض نے میر کے 72 نشتروں کے فرضی افسانوں پر بھروسہ کیا۔ میر کے ایک شعر کی بنیاد پر یہ فرض کر لیا گیا کہ میر کو ایہام اور ریات لفظی سے سخت نفرت تھی، جو درست نہیں۔ میر نے کہا تھا، کیا جانے دل کو کھینچے ہیں کیوں شعر میر کے، کچھ درد ایسا بھی نہیں، ایہام بھی نہیں۔ حتیٰ کہ جمیل جالبی نے بھی اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ میر نے ایہام وغیرہ کو ترک کر دیا تھا۔ چنانچہ یہ مفروضہ عام کر دیا گیا کہ میر درد و غم کے شاعر ہیں، اور ان کی شخصیت نہایت محزون، شکستہ، اور ان کی زندگی درد بھری تھی۔ ان کو نہ تو ہنسی آتی تھی، نہ ہی غصہ، اور نہ ہی بھوک پیاس لگتی تھی۔ وہ سراپا عشق و علم ہے، اور دنیا ان کی نظروں میں تاریک تھی۔ اسی طرح ایک مفروضہ میر کا خدائے سخن ہونا بھی ہے۔ میر اور غالب دونوں کے حمایتی اور مخالفین اپنے اپنے دلائل اس معاملے میں پیش کرتے ہیں۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ خدائے سخن کی اصطلاح کے معنی متعین کیے جائیں اور اسے ہماری شاعری کی روایت کے تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو خدائے سخن کے معنی کا تعلق میر کے اس بدنام قول سے ہے کہ اس وقت شاعر صرف 2 ہیں، ایک تو خود میں ایک مرزا رفیع سودا اور آدھے خواجہ میر درد، اور جب کسی نے میر سوز کا نام لیا تو انہوں نے چیم بجبی ہو کر کہا خیر 2.75 سے ہی، لیکن شریفوں میں ہم نے ایسے تخلص نہیں سنے۔ فارسی شاعری کی روایت میں خدائے سخن کی اصطلاح نہیں ملتی، البتہ بعض شاعروں کو پیغمبروں کا درجہ ضرور دیا گیا ہے۔ میر کے مشہور قول سے ان کی مراد محض یہ تھی کہ جہاں ان کو اور سودا کو غزل کے علاوہ مثنوی اور قصیدے میں دخل ہے، درد صرف غزل گو ہیں، لہٰذا وہ آدھے شاعر ہیں، اور میر سوز چونکہ معمولی درجے کے غزل گو ہیں اس لیے وہ آدھے شاعر بھی نہیں۔ غالب کے مطابق وہ شاعر جو کم از کم غزل، قصیدہ اور مثنوی میں طبع آزمائی کرتا ہو مکمل شاعر کہلانے کا حقدار ہے۔ میر کو دیکھیں تو انہوں نے نہ صرف غزل، قصیدہ اور مثنوی کہی بلکہ مرثیہ اور رباعی میں بھی خاصا کلام چھوڑا ہے۔ اگر شہر آشوب، واسوق اور حجو کو الگ الگ اصناف مانیے تو میر نے 8 اصناف میں خاصا کلام چھوڑا ہے۔ واسوق کی ایجاد کا صحرا بھی میر کے سر ہے۔
اس کے علاوہ میر نے ایک بحر بھی تقریباً ایجاد کی ہے۔ اس کے برعکس غالب نے اردو میں صرف غزل، قصیدہ اور رباعی کہی۔ منہ جھوٹا کرنے کے لیے مثنوی تو ضرور لکھی، لیکن مرثیہ اور دوسری اصناف میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ البتہ مرزا دبیر کے رنگ میں مرثیے کے چند بند لکھے، لیکن مرثیہ مکمل نہ کیا، اور خود ہی کہا کرتے تھے یہ مرثیے سے زیادہ واسوخت معلوم ہوتا ہے۔ غالب کا قصیدہ میر کے قصیدے سے یقیناً بہتر ہے، لیکن میر کا قصیدہ بھی اتنا کمزور نہیں۔ غالب کی مثنویاں بھی اردو کی حد تک قابل اعتنا نہیں۔ اس کے برعکس میر کی مثنویاں جن میں عشقیہ قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں برسات، اپنے گھر کی خراب حالی اور تنگ نامی گاؤں کی بدحالی کا ذکر ہے، یہ حجویات ہمارے ادب کا قیمتی ورثہ ہے۔ اصناف کی کثرت کے لحاظ سے میر کا کوئی مد مقابل نہیں، حتیٰ کہ سودا بھی نہیں، کیونکہ سودا نے کوئی واسوخت نہیں لکھا، نہ ہی کوئی عشقیہ مثنوی، اور نہ ہی مثنوی کو فن کے طور پر برتنے والی نظم۔ بحیثیت مجموعی میر کا درجہ سودا سے بلند ہے۔ فاروقی صاحب کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر شاعری کے بنیادی اصناف صرف 3 ہیں تو میر نے اتنی ساری اصناف میں طبع آزمائی کیوں کی؟ اس کے علاوہ تضمین، شکارنامہ اور آشوب کا بھی اضافہ کیا۔ وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میر کو زندگی سے شغف تھا، انہوں نے بھرپور زندگی گزاری اور یہ زندگی ان کی شاعری میں اتر آئی۔ ہماری تاریخ میں میر کے علاوہ کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں گزرا جس نے زمانے کے سرد و غم دیکھے ہوں، جنگوں میں شریک رہا ہو، بار بار ترک وطن کیا ہو، بادشاہوں اور فقیروں کی صحبتیں اٹھائی ہوں، اسرت اور تنگی کے دن دیکھے ہوں، اور بقول خود میر کتے بلی کی زندگی بسر کی ہو۔ چنانچہ ذکر میر کے آخر میں فحش لطیفے اور فیض میر میں درویشوں اور اہل اللہ کے محیر العقول واقعات بیان کیے۔ اسی جذبے نے انہیں عشق کی وہ منزل دکھائی جس کے آگے جنوں کی مملکت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علم کلام، تصوف اور فقہ کی اصطلاحیں آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں۔ جو لوگ شخصیت کی ہماگیری کو شاعر کا معیار سمجھتے ہیں، ان کے لیے میر غالب سے بڑے شاعر ہیں۔ کیا غالب اور میر دونوں الگ طرح کے شاعر ہیں؟ فاروقی صاحب اس سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دونوں کے اسلوب مختلف ضرور ہیں، لیکن دونوں ایک ہی طرح کے شاعر ہیں، ان معنوں میں کہ دونوں کی شعریات ایک ہیں، یعنی شاعری کی خوبیاں کیا ہیں اس پر دونوں ہم خیال ہیں۔ وہ الگ الگ شاعر اس لیے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کے تخیل کا مزاج مختلف تھا اور ان کی زبان بھی مختلف تھی۔ غالب کا تخیل آسمانی اور باریک تھا، میر کا تخیل زمینی اور بے لگام۔ غالب کی زبان ادبی تھی، میر نے روزمرہ کی زبان کو شاعری کی زبان بنا دیا۔ غالب نے میر کے اسلوب اور زبان کو کبھی اختیار نہیں کیا۔ جس طرح کی اشرافیہ اور ادبی زبان کے وہ خالق تھے، وہ میر کی زبان قبول ہی نہیں کر سکتی تھی۔ فاروقی صاحب کے خیال میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ غالب کی غزل ابن مریم ہوا کرے کوئی اور دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے وغیرہ غزلیں میر کی زبان میں ہیں۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے میر کے 3 شعر پیش کیے ہیں۔ اب کہیں جنگلوں میں ملتے ہیں حضرت خضر مر گئے شاید، بے کلی بھی قفس میں ہے دشوار، کام سے بالوں پر گئے شاید، شور بازار سے نہیں اٹھتا، رات کو میر گھر گئے شاید۔ یہ میر کی سادہ زبان کے نمائندہ اشعار ہیں۔ ان اشعار میں جنگلوں، حضرت خضر مر گئے شاید، بے کلی، کام سے گئے، اور شور بازار سے نہیں اٹھتا، رات کو گھر گئے، جس ماحول اور لہجے کے فقرے ہیں، ان کا غالب کے کلام میں نام و نشان نہیں ملتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غالب نے میر سے استفادہ اسلوب کی سطح پر نہیں بلکہ مضمون کی سطح پر کیا ہے۔ بحث کو سمیٹتے ہوئے فاروقی صاحب کے خیال میں میر خدائے سخن کہلانے کے مستحق اس لیے ہیں کہ زبان کے تنوع، تجربہ حیات کی کثرت اور شخصیت کی ہماگیری میں میر کا درجہ غالب سے بلند ہے۔ خالص تأخل،
تجرید اور نازک خیالی میں غالب میر سے بلند ہے. دونوں کے تخیل میں فرق ہے لیکن تخیل کی شدت دونوں کے یہاں برابر ہے. یعنی دونوں مضمون آفری ہیں. غالب کا تخیل آسمانی ہے اور میر کا زمینی. یعنی غالب تجریدی ایبسٹریکٹ زیادہ ہیں اور میر ٹھوس یعنی کانکریٹ. معنی آفرینی دونوں میں برابر ہیں. ہاں ایک صفت کیفیت کی میر کے یہاں ایسی ہے جو غالب کے یہاں بہت کم ہے. میر کا کمال یہ ہے کہ معنی آفرینی کے ساتھ کیفیت بھی پیدا کر لیتے ہیں. شور انگیز اشعار کی دونوں کے یہاں کثرت ہے. رعایت لفظی سے دونوں کو شغف ہے. آخر میں فاروقی صاحب کے مطابق اس مجموعی محاکمے کی روشنی میں میر نے غالب سے زیادہ اصناف سخن کو برتا ہے. اس لیے خدائے سخن کا خطاب میر ہی کو زیب دیتا ہے. مضمون کو ختم کرتے ہوئے میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ اس کتاب کا عنوان خود میر کے ایک شعر سے ماخوذ ہے جو ان کے دیوان پنجم میں شامل ہے. شعر ہے: ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے دیوان کا. شمس الرحمن فاروقی کی اس کتاب کا میں نے ایک مختصر سا تعارف کرایا ہے جس میں میں نے زیادہ تر خود فاروقی صاحب کی اپنی تحریر پیش کی ہے. یہ محض ایک عکس ہے اور میری رائے میں اسے بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ میر کی شاعری کا ایک غلط تصور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اس کی تصحیح ہو، جو خود مصنف کا مقصد تھا. شکریہ. بہت بہت شکریہ صالحہ بہن. بہت عشرت امجد صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟ جی فرمائیے. السلام علیکم مجھے تو بینڈ وڈتھ بہت کم ہے. ویڈیو آف صاحب کی کتاب پڑھنے کا مگر جب میں ہاں بس تھوڑا سا بس بتاؤں گی. میں نے تو کچھ اتنا آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ رہی ہے. بس میں یہ بتانا ہے یہ کہ یہ ایسے شاعر ہے جو کہ اردو کو زندگی اور سمجھیے کہ پھر ہمیشہ سے زندہ کر دیا ہے. اور میں ان کی باتوں میں اچھا اب آ رہی ہے آواز؟ بتائیے. میں یہ کہہ سکتی ہوں بعد میں بات کر لیتی ہوں. چلے آپ دیکھیں شاید کچھ میری ٹیکنیکل خرابی ہے کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. نہیں آ رہی ہے سوری نہیں آ رہی ہے. چلے ٹھیک ہے ہم آگے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور شیخ اعجاز صاحب آپ سے درخواست اظہار خیال کے لیے. السلام علیکم بھائی. اتنا زبردست انہوں نے سلمان صاحب نے یہ جائزہ پیش کیا کہ میں واقعی بہت متاثر ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اردو گھر میں انشاءاللہ مستقبل میں یہ اردو گھر کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے درمیان جوان بوڑھوں کی بات میں نہیں کر رہا، جوانوں میں آپ کا نام سر فہرست ہے. اور ماشاءاللہ اب اس میں جو میری ذاتی رائے ہے بہن صالحہ جو ہیں ان کا بھی انداز بیان زبردست ہے. حالانکہ شاعر نہیں ہے لیکن ہمارے کان سننے کے لیے آپ لوگوں کو واقعی ہم ترستے ہیں کہ کاش کے اور بھی ہمارے درمیان یا ہمیں بھی ایسا بولنا آئے اور پیش کرنا ہے. بہرحال میں شمس الرحمن فاروقی صاحب کو کے متعلق صرف اتنا کہوں گا کہ جی اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنے کروڑوں اربوں کے حساب سے لوگ پیدا کیے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں میں کچھ خصوصیات ڈال دی ہیں اور ان خصوصیات کے بے شمار لوگ اپنے آپ کو ادراک نہیں کر سکتے. لیکن جو شمس الرحمن صاحب نے کیا ہے فاروقی صاحب نے، انہوں نے نہ سے آپ دیکھیں اردو ادب کی اتنی خدمت شاید ہی کسی اور نے کی ہو کہ ہر صنف کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. ہمیں تو افسوس ہو رہا ہے کہ ابھی پچھلے ماہ ان کا انتقال ہوا 25 دسمبر کو. کاش کہ ہم ان کو
لائیو سن لیتے یا کچھ بات کر لیتے ان سے تو خیر یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اس ہفتے میں اور پچھلے 1 مہینے میں کافی ہمارے جو ادبی شخصیات ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں اور رخصت ہو بھی رہی ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ ہم دعائی کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو باقی یہ ہے کہ اب چونکہ سلمان صاحب نے اتنا ڈیٹیل میں ساری چیزیں بیان کر دیا تو اب کچھ اور کہنے کی میں نہیں سمجھتا کہ ضرورت ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میرا تقریباً 12:30 بجے مجھے دوسری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، وہ انسانیت کی ہے، تو اس کو میں چھوڑنا نہیں چاہ رہا. شعر و شاعری تو چلتی رہے گی انشاءاللہ. تو امید ہے کہ میں پورا وقت اگلے نیکسٹ سنڈے کو دوں گا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. شکریہ اعجاز صاحب. میوٹ ہیں آپ رضوان صاحب. رضوان صاحب میوٹ کر. بہت بہت شکریہ شیخ اعجاز صاحب. اچھا جی بہت شکریہ. میں ملتمس ہوں جناب عامر سلیمان صاحب سے اظہار خیال کے لیے. عامر سلیمان آپ کا انمیوٹ ہے. میوٹ. بہت شکریہ رضوان بھائی اور بہت بہت شکریہ سلمان. بلکہ میں بڑا اپنے آپ کو غلط محسوس، مجھے پڑھنی چاہیے ان کی کتابیں، اور مگر یہ کہ کیونکہ میرا بھی کیونکہ ذاتی شوق ہے داستانوں کا، تو اس کے بارے میں پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ضرور بتانا چاہوں گا. تو جو داستان امیر حمزہ ہے اس کے 46 دفتر ہیں جس طرح کہ سلمان نے کہا، اور یہ معلوم کرنے میں کہ اس کے 46 دفتر ہیں مجھے 3-4 سال لگے. تو میں کیونکہ مجھے داستان ہے، کیونکہ یہ بھی نہیں پتہ چل رہی تھی کہ لسٹیں کہاں ہیں، موجود کہاں ہیں، کہانی کا ہے. اور پھر اس کے پھر 5 حصے ہیں جن میں ایک طلسم اشربہ ہے. طلسم اشربہ کی بائی اٹ سیلف 9 کتابیں، اور اس کے بعد فتنہ طلسم نور افشاں جو کہ اس کا آپ کہہ لیں سیکول ہے طلسم اشربہ کا. اور پھر اس کے بعد ایک ہے اس کا کیا کہتے ہیں باقیات طلسم اشربہ جو کہ پروکویل ہے. تو جس میں تقریباً 14 15 13 جو ہیں وہ موجود ہیں جو کہ ریختہ کے اوپر موجود ہیں باقیات طلسم اشربہ. مگر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا اور تحسین فراقی جو کہ ماشاءاللہ PhD بہت بڑا نام ہے وہ میرے ساتھ تھے. تو میں نے وہاں پروگرام پہ مجھ سے انہوں نے داستانوں کے بارے میں پوچھا کہ اس وقت سب کو پتہ تھا مجھے شوق بہت ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ کسی کو نہیں پتہ چلے کہاں ہے داستان امیر حمزہ. تو تحسین فراقی صاحب نے مجھے بالکل کانٹراڈکٹ کر دیا. کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں موجود ہے اور وہاں موجود ہے اور یہاں موجود ہے، مگر سچ ہے کہیں بھی موجود نہیں تھی. پاکستان میں کہیں بھی داستان امیر حمزہ کے 46 دفتر موجود نہیں ہیں. مجھے شکاگو لائبریری کا بھی نہیں پتا تھا. the only place it was برٹش انڈیا جو لائبریری ہے اس میں سنا تھا پورے 46 دفتر منشی نول کشور کے ہیں. میرا نہیں خیال کہ میرا خیال ہے ایک پروجیکٹ تھا کوئی 600,000 کا جو شکاگو یونیورسٹی نے اس کو DVD روم پہ ڈالنا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس 46 دفتر ہیں. کیونکہ جس طرح تحسین فراقی نے بس کہہ دیا نا، اور جو کہ میرے بڑے قابل احترام استاد ہیں، مگر کھڑے ہو کے کہہ دیا ہاں موجود ہے. پنجاب یونیورسٹی میں نہیں ہے، لوگ لے کے چلے گئے ہیں یا کچھ بھی ہوا ہے. تو پاکستان میں کہیں بھی داستان امیر حمزہ کے 46 دفتر میرے اس کے مطابق نہیں موجود. میرے پاس جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے 12 ہیں، نہیں 14 ہیں. تو میرے پاس طلسم اشربہ ہے اور کچھ آخری 41 42 وغیرہ جو ہیں وہ ہیں، مگر باقی جو ہیں ایرج نامہ اور اس کی آغاز اور وہ نہیں ہے. میرا خیال ہے ریختہ میں پرابیبلی بیسٹ کلیکشن ہوگی اس کی. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اگر شکاگو یونیورسٹی کے پاس مائکرو فلم ہے تو آئی نو کہ وہ ایک پروجیکٹ کر رہے تھے اس کو DVD پہ ڈالنے کا، اور اس کا بجٹ بھی اپروو ہوا تھا 600,000 کے قریب. تو اگر ہے تو میرے خیال میں ہم لوگ اردو گھر کے حوالے سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ واقعی اگر آپ ایک دفعہ یہ پڑھنا شروع کریں داستان تو پھر آپ سر نہیں اٹھا سکتے. بالکل آپ کو کر دیتی ہے. لاہور میں سیلاب آیا ہوا تھا، جب میں اپنی سائیکل پہ میرے گھٹنوں تک پانی تھا سائیکل کے اوپر، مگر میں چڑھ کے پنجاب یونیورسٹی جا کے باقی کی طلسم ہو چکا کیونکہ میں نے پڑھنی تھی پنجاب پبلک لائبریری میں. اور پنجاب پبلک لائبریری میں بھی اس کی آخری جلد نہیں تھی، صرف اس کی 6 جلدیں تھی. تو داستانوں کے حوالے سے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ورثہ ہے جو کہ ہم لوگوں نے اس کو بالکل نہیں کہا. جو کہ میں اپنے اگر میرا ایک شعر بھی ہے جو کہ میں نے طلسم اشربہ کا ایک محاورہ لیا تھا، جو کہ اتنا زبردست محاورہ ہے اور حیرانی کی بات ہے کہ لوگ یوز نہیں کرتے،
کہ میرے وار کرنے پر آپ کیوں بگڑتے ہیں اور کیا لڑائی میں پان پھول بٹتے ہیں. تو یہ ایکچولی طلسم ہوشربا سے ہے کہ اور کیا لڑائی میں پان پھول بٹتے ہیں. تو اتنا خوبصورت ہے اور لگتا ہے کہ وہ کیوں متروک ہوا، کیونکہ ہر چیز جو ہے اس میں بالکل جدید ہے، مگر کیونکہ میرے خیال لوگوں نے پڑھا نہیں تو انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. تو شمس الرحمان کی تو میں نے کتابیں نہیں پڑھی، مگر گیان چند کی جو کتابیں تھیں وہ میرا پہلا تعارف تھا اردو داستانوں کے ساتھ. مگر بڑے اس طرح میں نے کہا افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، اگر ہیں بھی تو ردی بازار میں ہیں یا کہیں ہیں، مگر کوئی اس پہ. اور میں نے کیونکہ پرسنلی کوشش کی ہوئی ہے ان کو پروکیور کرنے کی. گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں جو 1958 میں چھپی تھی داستان امیر حمزہ، اس کی 7 جلدیں موجود تھیں، مگر دیٹس آل. تو پنجاب پبلک لائبریری میں صرف 6 جلدیں تھیں طلسم ہوشربا کی، آج سے 30 سال پہلے. اور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں تو وہ بھی نہیں. اور یہ بہت بڑی مسکنسیپشن تھی ایون سمن لائک تحسین فراقی کہ ہیں. تو بلکہ میں ان کے ساتھ چپ کر گیا، میں نے ان کو اختلاف کیا، وہ اور ناراض ہو گئے کہ تو میں نے کہا کہ نہیں ہے وہاں موجود، میں دیکھ چکا ہوں. تو بس لڑنے لگ گیا باقاعدہ نے. تو ماشاءاللہ ان کا مقام یہ تھا کہ ان سے بحث کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر کا. تو مگر میرے خیال ہے داستانوں کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا تھاٹ پروسیس ہے جو ہم لوگوں نے کہ بالکل کہتے ہیں یوز کر لیا. مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں گورنمنٹ کالج میں لائبریری میں نے داستان امیر حمزہ ایشو کرانی چاہیے، تو نا 1958 کی جو جلدیں ہیں مولانا فیض الرحمان کی ہوتی، تو جب میں ان کے پاس گیا تو وہ چیف لائبریرین کی اجازت کے بغیر نہیں دینی تھی، تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. مگر مجھے وہ کہتا ہے کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جب لوگ آگ کے گرد اکٹھے ہو کے اس کو پڑھا کرتے تھے، آپ کس چکر میں پڑ گئے تو ان کو اب پڑھنے کے لیے. تو وہی جو لوگ کہتے ہیں نا داستانوں کے حوالے سے. اور مجھے ایکچولی شک ہے کہ اب گورنمنٹ کالج میں بھی وہ 7 جلدیں موجود نہیں، بڑی نایاب. اس کے علاوہ کچھ جلدیں ہیں جو چھپی ہیں مگر جنہوں نے چھاپا ہے ان کو نہیں پتا انہوں نے کیا چھاپ دیا. اس طرح جہانگیر بک ڈپو نے میرا خیال ہے کہیں ردی سے اٹھا کے داستان امیر حمزہ کی کچھ چھاپ دی ہیں چیزیں جو کہ ایکچولی اوریجنلز ہیں 1850s کے، مگر انہوں نے اس کو بات تصویر داستان امیر حمزہ بات تصویر اس کے اقتباسات وغیرہ لگا کے. تو نہ یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل کہیں موجود ہیں. اور جس طرح میں اپنا واقعہ پہلے بھی سناتا ہوں، میرے خیال میں بات زیادہ ہو گئی کہ میں نے کہا کہ بھی مجھے داستان امیر حمزہ چاہیے، تو چلا شیخ مبارک علی سنس کے پاس ہے. تو شیخ مبارک علی سنس کے میں وہاں گیا اردو بازار میں، انہوں نے کہا وہ تو دکان کب کی بند ہو گئی ہے، مگر چھوٹا سا علاقہ. تو انہوں نے کہا شیخ مبارک علی کے بیٹے جو ہیں وہ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھ لیں. تو پھر میں وہاں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح میں اور میرا دوست ناصر امید تھے، دونوں ڈاکٹر تھے. ہم نے کہا میں داستان امیر حمزہ کی سنا، آپ کو کچھ اوریجنلز ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں اوپر پڑی ہوئی ہیں، وہ جو نہیں ہوتا جب یاد بھی نہیں اسے کیا ایٹک جو ہوتا ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں. انہوں نے وہاں سے جا کے 5 نکالی پرانی سی نا. تو میں نے کہا کہ مجھے چاہیے کیا اس کا ہدیہ ہوگا. کہتے ہیں 375 روپے ایک 75 روپے کی ایک. تو میرے پاس اسٹوڈنٹ زمانے پیسے نہیں تھے، ریڈیو پاکستان کے چیک تھے، میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو میں نے وہ اس وقت انڈورس کر دیتے تھے، میں نے ان کو بیک پہ انڈورس کیا تو ان کو وہ دے دیے 375 کے چیک. اور ناصر جو ہے اس نے موٹر سائیکل چلائی اور میں نے جلدیں پیچھے اس کے درمیان اپنے اور اس کے درمیان سینڈوچ کر کے وہ 5 جلدیں لی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ناقدری اتنی تھی کہ شیخ مبارک علی کے جو بچے تھے انہوں نے، جب میں وہاں گیا شیخ غلام علی اینڈ سنس کے پاس، رئیس سمروی نے جو ترجمہ کیا ہے طلسم ہوشربا کا لینے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں پڑھا تو ہوا ہے کہیں، تو میں نکالتا ہوں. تو انہوں نے شیخ اس وقت 1990s کا زمانہ تھا تو یہ چیزیں ذرا ریلیٹیو، انہوں نے نکال دی جلد ایک موٹی سی شیخ رئیس سمروی کا ترجمہ طلسم ہوشربا کا. وہی والی بات انہوں نے میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا کے کہتے ہیں اس کے آپ نے 99 روپے دے دے. تو میں نے دے دیے، وہ میں لے آیا اور پتہ نہیں کہاں، وہ میں امریکہ میں لے کر آیا مگر مجھے پتہ نہیں کہاں ہے، میرے پاس اب ہے نہیں، مگر میں نے اس کو مجلد کرایا. تو ان چیزوں کی مگر بہت زبردست جو لینگویج ہے اور جو تخیل ہے وہی والی بات ہے، ایک دفعہ آپ اس میں چلے جائیں تو آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. نوازش عامر صاحب. اب میں طلعت خان صاحبہ سے گزارش کروں گا اظہار خیر کے لیے.
جی میں آج سننے کے لیے حاضر ہوئی ہوں. بہت شکریہ. میں پاس کرتی ہوں. درست. تو پھر اب صوفیہ ضمیر بہن اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہنا چاہوں گی تمام شرکا کا، خصوصاً سلمان صاحب کا. میں نے پہلی دفعہ ان کا مقالہ سنا اور مجھے بہت ہی دلچسپ لگا اور بہت ہی میرے علم میں اضافہ ہوا. اور شمس الرحمان فاروقی کی شخصیت کا انہوں نے انتہائی جامع طریقے سے احاطہ کیا ہے. تو مجھے بھی بڑی دلچسپی پیدا ہوئی. میں ان کے بارے میں زیادہ جانتی نہیں تھی، لیکن اب میں ضرور ان کے بارے میں پڑھوں گی اور ان کی کتابیں پڑھوں گی. اور مجھے خوشی ہوئی کہ کس طرح مختلف شرکا نے ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے. ظاہر ہے سلمان صاحب نے تو مکمل اور جامع تجزیہ پیش کیا، لیکن صالحہ بہن نے شعر شورانگیز کے بارے میں بات کی، جو ان کا میر کے اوپر ان کی کتابیں ہیں. اور پھر عامر صاحب نے، ڈاکٹر عامر صاحب نے ان کی داستان گوئی کے سلسلے میں ان کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کیا. تو میں بہت مختصراً ان کی شخصیت کے ایک پہلو کا، جس کا سلمان صاحب نے بریفلی ذکر کیا ہے، کہ لغت کے سلسلے میں جو انہوں نے اور الفاظ کے لیے انہوں نے جو سروس کی ہے. لغت کو پڑھنا، جس طرح شاید ڈاکٹر عامر کہتے کہ انہیں داستان گوئی اور داستانیں پڑھنے کا شوق ہے، مجھے لغت پڑھنے کا شوق ہے، جو ایک بڑا عجیب سا شوق ہے. میرے بچے کہتے ہیں آپ کو ممی اس میں کوئی پلاٹ نظر آتا ہے، کوئی کردار نظر آتے ہیں، اور میں کہتی ہوں میں ڈھونڈ رہی ہوں، کبھی پلاٹ اور کردار بھی نظر آ جائیں گے. لیکن ظاہر اس سلسلے میں پہلے تو بابا اردو مولوی عبدالحق نے بہت کام کیا، پھر شان الحق حقی نے لغت نویسی میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس میں یوسفی صاحب نے بڑا اچھا ان کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کی کئی دہائیاں لغت کو دی، اور کس طرح وہ صبح سے شام تک، شاید جب رات کو سو رہے ہوتے تھے تو بھی وہ الفاظ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے تھے. تو اب یہ میں نے جب شمس الرحمان فاروقی کی کتابیں دیکھی تو اس میں میں نے دیکھا کہ ان کی وہ ایک کتاب ہے لغات روزمرہ، اور انہوں نے اس میں کس طرح نہ صرف متروک الفاظ کا ذکر کیا ہے، بلکہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے زبان کی وہ کتاب لکھ کے. تو میں نے اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا ہے جب سے یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اس کتاب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس میں وہ ظاہر متروک الفاظ کے بارے میں ہے، لیکن انہوں نے زبان کے کئی پہلوؤں کو اس میں دیکھا ہے. اردو زبان کے ساتھ یہ ایک سانحہ ہے کہ اس میں غیر اردو الفاظ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو انگریزی کے الفاظ اور ہندی کے الفاظ اور ایسے الفاظ جس سے اردو زبان کی بلاغت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. تو اس پہلو کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ان الفاظ کا متبادل ڈھونڈا جا سکتا ہے، اور بعض جگہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا تو پھر بدیسی الفاظ کو ہی قبول کرنا پڑے گا، اور اس سے زبان میں وسعت پیدا ہوگی اور گہرائی پیدا ہوگی. تو یہ ایک اس پہلو پہ انہوں نے دیکھا ہے. دوسرے انہوں نے یہ بات دیکھی ہے کہ عربی اور فارسی کے جو کچھ قواعد ہیں وہ بعض علماء نے بہت زبردستی اردو پہ ٹھوسنے کی کوشش کی ہے، کہ وہ اس کے جو گرامر کے رول ہیں مشکل وہ، لیکن اردو ایک بالکل مختلف زبان ہے. وہ ٹھیک ہے ان زبانوں سے مل کے بنی ہے اور متاثر ہوئی ہے، لیکن اس کے اپنے اصول ہیں اور اپنے ضوابط ہیں. تو اس پہ اردو اور فارسی کے یہ بوجھل قواعد، اس پہ زبردستی ان کی پابندی کروانا، اور اس کی بنیاد پہ اردو کے خوبصورت اور سبک الفاظ کو خارج کر دینا اردو زبان میں سے، انہیں متروک کہہ دینا، تو یہ شمس الرحمان فاروقی کے لگا کہ یہ ایک اردو کی خدمت نہیں ہے، بلکہ اردو کے ساتھ ایک ناانصافی ہے. جیسے انہوں نے مثال دی ہے لفظ دیہات کی، کہ کسی نے ان سے کہا کہ دیہ تو فارسی کا لفظ ہے اور آپ نے اس میں عربی کی جمع آت لگا کے اس کا پلورل اس کی جمع بنا لی، تو یہ تو غلط ہے، اور اس لفظ کو نکال دیں زبان میں سے. تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کی پابندیاں جو ہیں وہ اردو پر نہیں لگائی جا سکتی، یہ اردو کے اپنے اصول ہیں. اور تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کا انہوں نے احاطہ کیا اس کتاب میں، اور یہ بتایا کہ دو اسپیکٹرم ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ عربی اور فارسی کے بوجھل الفاظ وہی معیاری اردو ہیں، اور وہی ساری قواعد اور گرامر کی پابندی ہونی چاہیے. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو بالکل اردو محلہ میں یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ہم بولتے ہیں اسی طرح ہمیں لکھنا چاہیے. تو انہوں نے جو زبان ہے وہ جسے کہنا چاہیے ایک بازار کی زبان اور ادبی زبان کے فرق کو ختم کر دیا ہے، اور اردو کو ایک ملغوبہ بنا دیا ہے، ایک عجیب سی زبان بنا دیا ہے. تو فاروقی صاحب نے یہ کتاب لکھ کے آئی تھنک ان سارے جو رانگ نوشنز ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ میں آج کل پڑھ رہی ہوں اور مجھے اس میں بہت لطف آ رہا ہے.
तो बस मैं ये कहना, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सूफिया जमीर साहिबा। बहुत खूबसूरत सूफिया, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था। थैंक यू। अच्छा, अब मैं ये जूम यूजर कोई हैं, अपने आप की अपनी शनाख्त कर दीजिए और आप खिताब कर सकते हैं या कर सकती हैं। जूम यूजर कौन है? एक बार फिर ये जूम यूजर के नाम से किसी ने हमें ज्वाइन किया, शरीके महफिल ने। आपका नंबर है, अगर आप बात करना चाहते या चाहती हैं तो अपनी शनाख्त करके बात कर लीजिए। ठीक है। तो बात यह कि आज का जो प्रोग्राम है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उर्दू घर के बेहतरीन प्रोग्रामों में से एक था, और इसका सेहरा जो है वो सलमान सिद्दीकी के सर पे जाता है। सलमान सिद्दीकी ही दूल्हा थे इस महफिल के, और उन्होंने हक अदा किया है आज के मजमून का। बहुत ही जामे और मग़ज़ बातें की हैं। उसके बाद सईदा सालिहा बहन का भी मकाला बहुत अच्छा था, आमिर सलेमान का भी, सूफिया ज़मीर का भी बेहतरीन। मतलब मुझे तो बहुत खुशी हुई। मैं इस सिलसिले में कुछ ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाया। कल शाम में बैठा और एक मजमून मुझे नज़र आ गया अंग्रेज़ी में, क्योंकि सईदा सालिहा बहन बहुत अच्छा तर्जुमा करती हैं अंग्रेज़ी से उर्दू में। तो मैंने कहा चलो ये शम्सुर रहमान फारूकी पे जो अंग्रेज़ी में मजमून है उसको मैं उर्दू में तर्जुमा करता हूँ। तो पिछले 17-18 घंटे में एक बात मुझ पर आश्कारा हो गई कि तर्जुमा करना कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए आपको बरसों की रियाजत चाहिए। मैंने तर्जुमा तो कर दिया, मजमून भी मेरे सामने है और मैं किसी हद तक मुतमईन भी हूँ, लेकिन मैं मजमून पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वो बातें सारी इस महफिल में हो चुकी हैं। तो उस मजमून में 2-4 बातें ज़िमनी सी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। एक मेरा सवाल सलमान आपसे ज़रूर है, क्योंकि आपने ज़्यादा तहकीक की है। आपने बताया कि 1935 की पैदाइश है और 1955 में इनकी शादी हुई, और उस वक्त ये MA इंग्लिश कर चुके थे। तो क्या इन्होंने 20 साल की उम्र में MA इंग्लिश कर लिया था? जहाँ तक मुझे इल्म है, ये इनकी शादी की तारीख 26 दिसंबर 1955 ही है। ये निखिल कुमार के मजमून से मैंने तारीख ली थी। मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक किया था, जो मेरे क्लास फेलोज मेरी एज के थे, तो 20 साल की उम्र में MA हो गया। अच्छा, तो मैं वैसे जो निखिल कुमार का आपने कहा, हम ये उसमें कारवां के अंदर जो मजमून था उसकी बात कर रहे हैं आप? ये कारवान में उसका कंडेंस्ड वर्जन छपा है। उसका जो असल मजमून है वो तकरीबन उससे दुगना है, वो उन्होंने एक अलग लिस्ट में शेयर किया था, तो उधर से मैंने लिया था। ये कहाँ पे मजमून, मुझे क्योंकि मैं बहुत तलाश करता रहा, ये कारवां भी कभी शुमारा नहीं मिला ना ये। अच्छा, नहीं, मैं आपको PDF भेज दूंगा। अच्छा, ठीक है जी। ये नहीं, ये आई मीन इधर महमूद फारूकी साहब में से था या ये इसमें था, लेकिन इन दोनों में से एक में था। ये तारीखें मैंने सारी वहीं से ली थी। दुरुस्त, ठीक है। बस मुझे यही बात करनी थी। तो अब इख्तितामी जुमले आपको कुछ बात करनी हो सलमान भाई तो आप बात करनी, उसके बाद हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत रिजवान साहब, लेकिन वैसे मुझे तो इश्तियाक हो रहा है आपके तर्जुमा सुनने का, तो मेरे ख्याल से अगर आप सुना दें तो फिर भी कोई वो नहीं है। और आपने किसका तर्जुमा किया है, किसके लिखे हुए? ये जो मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की थी। मैंने ये जो डॉन के अंदर आर्टिकल आया था जनाब ये जावेद नकवी साहब का। अच्छा, तो अब मैं सुना देता हूँ आपको, लेकिन वो सारी बातें दोहरा दी जाएंगी, इसलिए मैंने अवॉइड करना चाह रहा था वैसे। मेरे ख्याल से आप सुना दें, क्योंकि डॉन पे तो उन्होंने भी अच्छा लिखा है। वो नैयर अब्बास नैयर ने भी लिखी थी इनके ऊपर, वो लेकिन वो ज्यादा एकेडमिक ज्यादा था। ये वफात पे जो शाया हुआ था 26 दिसंबर को, तो उन्वान इसका अफसानवी हैसियत रखने वाले मुसन्निफ शमशुर रहमान फारूकी वायरस से दम तोड़ गए, ये इसका उन्वान है, या जो मैंने तर्जुमा किया है। तो ये खबर की हैसियत से, नई दिल्ली, मशहूर नक्काश शमशुर रहमान फारूकी, जिन्होंने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ मुदीरों की मुतअद्दिद मुस्तरद पर्चियों के इंतज़ार और अपनी एक इब्तदाई कामयाब तहरीर किसी सौदा सल्फ वाले कागजी लिफाफे पर छपी देखकर किया का जुमे के रोज कोरोना वायरस की पेचीदगियों से इंतकाल हो गया। इनकी उम्र 85 बरस थी। इनका शुमार इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अदबी नक्काद
شعراء اور مصنفین میں ہوتا تھا۔ فاروقی صاحب کو ان کے اہل خانہ دلی سے الہ آباد لائے اور کچھ ہی دیر بعد ان کی رحلت الہ آباد میں اپنے ہی گھر میں ہوئی۔ ان کے بھتیجے اور مصنف محمود فاروقی نے یہ بات پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو بتائی کہ وہ اپنے گھر الہ آباد جانے پر مصر تھے۔ ہم آج صبح یہاں پہنچے اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی تقریباً 11 بجے وہ چل بسے۔ فاروقی صاحب کو 23 نومبر کو دلی کے ایک ہسپتال سے خارج کیا گیا تھا جہاں وہ کورونا وائرس سے بظاہر روبہ صحت ہو چکے تھے۔ محمود فاروقی نے یہ بات بھی بتائی کہ اسٹیرائڈ کی وجہ سے انہیں فنگل انفیکشن یعنی ایک خاص نوع کی پھپھون کا عارضہ مائکوسس ہو گیا تھا جس سے ان کی حالت مزید غیر ہو گئی۔ فاروقی صاحب کی پیدائش 30 ستمبر 1935 کو اتر پردیش میں ہوئی اور اردو میں داستان گوئی کو دوبارہ زندہ کرنے کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے جو کہ ایک 16ویں صدی میں کہانیاں سنانے کا فن تھا۔ جو کتب انہوں نے اپنے 5 دہائیوں پر محیط ادبی کیریئر میں تخلیق کی ان میں 2006 کی کتاب کئی چاند تھے سر آسماں اور اس کا انگریزی ترجمہ مرر آف بیوٹی، 1989 کی غالب افسانے کی حمایت میں اور 2014 کی The Sun That Rose From the Earth شامل ہیں۔ فاروق صاحب کا کتب بینی سے تا حیات رشتہ تھا اور اس بات کی نسبت انہی کو جاتی ہے کہ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے پیدا ہونے والی نثری اور شعری رجحانات کے مقابلے میں متبادل نقطہ نظر کی ترویج کی، حالانکہ وہ ترقی پسند تحریک کے معاشرتی اہداف کے خلاف نہ تھے۔ انہوں نے شروعات شب خون نامی 1960 کے اشرے کے نامور ادبی جریدے سے کی تاکہ اردو ادب کو سامراجی رسوخ سے آزاد کیا جائے۔ اس وقت اردو کے اہل ادب کو اس بات کا ادراک ہونے لگا تھا کہ ایک ادبی سہل انگاری ہے جس سے اردو ادب روبہ زوال ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی دانشوروں اور مصنفین نے 1935 میں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن بنائی تھی، PWA۔ یہ سامراجی اور فاشسٹ سرکاروں کے رد عمل کے طور پر بنی۔ اس کی پیدائش لندن میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند اور جیوترمایا گھوش جیسے مصنفین کے ہاتھ ہوئی اور PWA کے مشعل راہ افراد میں احمد علی، پریم چند اور فیض احمد فیض شامل تھے۔ ان افراد نے اس نظریے کا ابلاغ کیا کہ ہندوستانی ادب کو معاشرتی مسائل کو موضوع بنانا چاہیے جیسے بھوک، افلاس اور سیاسی محکومی۔ فاروقی کے بقول کسی اور زاویے سے دیکھنا غیر ادبی گردانہ جانے لگا تھا، لیکن بتدریج PWA یا ترقی پسند تحریک کا زور ٹوٹ گیا۔ فاروقی صاحب نے اس خلا کو شب خون سے پر کیا۔ اپریل 2009 کے کاروان رسالے کے شمارے میں نکھل کمار کو یہ بات انہوں نے خود یوں باور کرائی کہ شب خون نام ایک اشارہ تھا اس عمل کی طرف جو ادبی دنیا کو جمود سے جھنجھوڑ کر نکال سکے۔ یہ عمل ان کے ریٹائرمنٹ تک جاری رہا کہ دن میں فاروقی صاحب سول سروس کی ملازمت کرتے اور رات میں اس رسالے کا کام کرتے۔ یہ رسالہ 40 سال تک کامیابی سے شائع ہوتا رہا۔ کمار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات کسی طور بھی غیر اہم نہیں کہ فاروقی صاحب نے اس مدت کے دوران دیگر دلچسپیوں کی بھی آبیاری کی۔ انہوں نے اردو زبان کی تاریخ اور ارتقاء اور اس کی لطافت اور نزاکت کے علوم سیکھے، اردو شاعری کے قاعدے اور ضابطے پر تحقیق کی اور داستان گوئی یعنی زبانی کہانی بیان کرنے کی معدوم روایت کو ایک نئی جلا بخشی۔ انہوں نے اپنے آپ کو مصنف کے طور پر اور فکشن، ڈرامہ اور شاعری کے مترجم کے طور پر منوایا۔ ایک لغت بھی ترتیب دی اور ایسے ادبی تنقیدیں لکھیں جن میں وہ اکثر غیر مقبول خیالات کا اظہار کرتے۔ فاروق صاحب کے دادا گورکھپور کے نارمل اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے جہاں پریم چند نے بھی تعلیم حاصل کی تھی۔ ایک دستاویزی فلم میں جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی نے بنائی، ان کے کزن اس یادداشت کے راوی ہیں کہ وہ اسکول کتاب پڑھتے ہوئے پیدل جاتے اور ان کے بھائی ان کی دونوں جانب ان کی حفاظت کی خاطر ساتھ ساتھ چلتے۔ ان کی بڑی بیٹی مہر افشاں فاروقی جو کہ یونیورسٹی آف ورجینیا میں جنوبی ایشیائی ادب کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، انہوں نے کاروان کو بتایا کہ وہ ہمیشہ مطالعے میں غرق رہتے، یہاں تک کہ کھانے اور چائے پینے کے دوران بھی کتاب ان کے سامنے کھلی ہوتی۔ تو یہ مضمون تھا۔ بہت عمدہ، بہت روانی ہے آپ کے مضمون میں، یقیناً اچھا آپ نے اس کے اوپر محنت کی ہے، پتہ چل رہا ہے، اچھا ترجمہ ہوا ہے، کیونکہ روانی بالکل ایسی ہے جیسے اردو میں ہی لکھا گیا ہو، تو بہت عمدہ۔ کوشش کر رہا تھا لیکن اتنا آسان کام نہیں ہے۔ میں دماغ چکرا گیا کہ فنگل انفیکشن کو اردو میں کیا کہیں گے۔
ہاں نہیں آپ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کافی اس میں محنت لگی ہوگی. تو فنگل انفیکشن کو میں نے والدین سے پوچھ ڈالا کہ فنگل انفیکشن کو اردو میں کیا کہتے ہیں. تو اس وقت فنگل کا تو پھپھون پتہ لگ گیا تھا, لیکن انفیکشن جو ہے اب ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, وہ انفیکشن بھی جانتے ہیں اور اردو بھی جانتے ہیں کہ انفیکشن کو اردو میں کیا کہیں گے. تو میں نے صرف پھپھون کا عرضہ کر دیا, لیکن میرے خیال میں کچھ اور اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا. مگر ٹیکنیکلی پھپھون جو ہے وہ کینڈیڈا فنگس ہوتا ہے, اور جو فنگس انفیکشن اس میں ہوتا ہے وہ اسپرجلس ہے. تو میرا خیال ہے کہ ٹیکنیک ویسے میں بات کر رہا ہوں کہ تو اس میں اسی طرح اسٹیرائڈ, مجھے نہیں پتا اسٹیرائڈ کو اردو میں کیا کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں بہتر, وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں پرالی جو انگلش زبان کا لفظ یوز کرنا ہے وہ زیادہ ایکوریٹ ہے. جی کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کیونکہ ان چیزوں کو ڈسکور نہیں کیا تو ہماری زبان کے اندر اس میں موجود نہیں ہے. ہم لوگوں نے اگر پتا ہوتا تو جس طرح پھپھون کا انفیکشن جو ہے وہ کینڈیڈا ہے, کینڈیڈا جو کہ ہو جاتا ہے ہیومنس میں, جو مگر جو عموماً جو کووڈ میں ہوتا ہے وہ اسپرجلس ہے جو کہ ایک اور طرح کا فنگل انفیکشن ہے. تو ہماری زبان میں ابھی وہی والی بات جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ تو تبھی آئے گی جب ہم ان میں سے ہوں کتاب خواہیں مگر صاحب کتاب نہیں. جب تک ہم تو اس کی تنقید کریں گے تو ہم لوگ کو پھر ان کی ٹرمینالوجی لینی پڑے گی, بلکہ ان کی عزت بھی یہ کسی طرح کی جا سکتی ہے جن لوگوں نے. جب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم نئی نئی چیزیں ایجاد کریں تو پھر ہم کو یہ ضروری ہے کہ بھی ہم پھر اپنی, تو میرا خیال ہے کہ مطلب ویسے میرا آئیڈیا ہے, اور یہ میرا خیال ہے تھوڑا سا مس گائیڈ بھی کیا ہوا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرانسلیٹ کرنے سے ہم لوگ کوئی تیر مار رہا ہے. نہیں, تیر مارنا یہ ہے کہ آپ اسپرجلس کو ڈسکور کریں اور ٹریٹ کریں, اور پھر آپ اپنا نام اس کے اوپر رکھیں اور وہ نام آپ کا ہر زبان والا یوز کریں. مگر صحیح ہے, پھپھوندی کلوز فنگل ہے, مگر یہ کہ کیونکہ ہمیں ایک ہی طرح کا فنگس پتہ ہے وہ کینڈیڈا کا ہوتا ہے, کینڈیڈا البیکینس, جو کہ ہیومنس میں ہو جاتا ہے. مگر جو کووڈ میں ہوتا ہے وہ اسپرجلس ہے جو کہ بہت مشکل ہے ٹریٹ کرنا, اللہ معاف کرے. اور یہ ایک اور بات جی کہ ڈیفینس نہیں نیچے لانا چاہیے, اسپیشلی 85 ایئر اولڈ کو جب ریلیز کیا مور دین لائکلی کوئی ایمبولزم یا کلاٹنگ ڈس آرڈر ہوا تو اس کو ریلیز کرتے وقت they should have put him on some type, پتہ نہیں کیا کہ نہیں, some type of anticoagulation, جو کہ طارق عزیز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہی ہوا کہ انہوں نے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو ہاتھ ہینڈس اپ وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کمپلیکیشنز کا بھی ایج ہے, کبھی دور ختم نہیں ہوا. بالکل بالکل ڈاکٹر عامر بھائی ایک آپ سے مجھے بات پوچھنی تھی. داستان امیر حمزہ کا ذکر ہوا تو وہ میں نے اسکول کے زمانے پڑھی تھی, تھوڑی بہت یاد ہے. تو یہ جو داستان ہے کیا یہ جو امیر حمزہ حضرت حمزہ سے ریلیٹ کرتے ہیں نا ان کو؟ ایکچولی انہوں نے جنہوں نے لکھی ہے نا انہوں نے ریلیٹ کیا مگر داستان بھی ہے. تو جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے ان کو عبد المطلب کا ہی بیٹا کہا ہے. تو اگر داستان امیر حمزہ شروع سے پڑھی جائے تو اس میں انہوں نے عبد المطلب کا ہی ذکر کیا اور مدینہ کا ہی ذکر کیا, اور جو اس کا انجام ہے جو کہ جو دفاتر ہے ان میں نہیں ہے میرے خیال میں کہ امیر حمزہ کے, مگر جو 1858 والی داستان ہے ان میں ایکچولی آل دا وے ٹو دا ڈیتھ آف امیر حمزہ جاتی ہے, اور اس میں غزوہ احد میں ہی ڈیتھ بتائی ہوئی ہے. تو میں جو اوریجنل ہے 1850s کی کوئی مولانا ایف ہے فیض الدین یا اس طرح جنہوں نے لکھی ہے, جس کی ایکچولی جہانگیر بک ٹیپو نے بغیر ریئلائز کرتے ہوئے چھاپی ہے, مگر اس کی اوریجنل گورنمنٹ کالج میں تھی. اس میں ایکچولی آل دا وے ٹو غزوہ احد جاتی ہے. تو شروع عبد المطلب سے ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آتا, مگر ان کی ڈیتھ جو ہے وہ غزوہ احد میں ہی ہے. تو وہ عمر و عیار کہاں سے اس میں آ گئے تھے؟ وہ عمر جو ہے اس کے یہ جو دوسرے عمر تھے ایک اور ان کے بارے میں ایک عمر ہوتے تھے صحابی, کوئی عمر نہیں تھا لیکن عمر نام تھا. عمر بن امیہ جو ہے ان کا ذکر ہے ہسٹری کے اندر. میرا خیال ہے کوئی اس طرح کا ہے کہ مصر کے اندر ان کو میرا خیال ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ بھاگ کے جائیں تو وہ بھاگے ہوئے گئے تھے. تو وہ بھی ایک کردار ہے اسی زمانے کا جو میرا خیال ہے عمر بن امیہ ہی ہے. تو اس کا نام عمرو ہے جو کہ میں بھی عمرو کہنا ہی پسند کرتا ہوں, مگر عمرو نام ہے شاید, وہ عمرو نام ہے نہیں, وہ عمر لکھا عمرو جا, مگر عمر بن امیہ ہی خیال ہے. اور وہ بھی اسی دور کے شخصیت ہیں. ان کے ہیں ہسٹری جو ہے ان کی ٹائی بیک کرتی ہے ہسٹری کے ساتھ, مگر باقی سب داستان میں ہے.
ان کا وہ بنو امیہ سے ریلیٹ تھے نا, وہ اس سے تعلق تھا. عمر بن امیہ کریکٹر ایک ہسٹری اوریجنل کریکٹر ہے ہسٹری کے. تو سلمان آپ اختتامی کلمات کہہ دیجئے تاکہ پھر کوئی اور بات کر لیں. میری بھی ایک بات تھی عامر صاحب سے کہ یہ جو علی بابا کا تعلق تھا وہ بھی کیا اسی داستان سے ریلیٹڈ ہے یا الگ ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل الگ ہے, الف لیلا کے ساتھ ہے. اور الف لیلا جو ہے اس کے بھی کافی زیادہ ہے, مگر میرا خیال ہے جو رتن ناتھ سرشار کی ہے 1910 کے لگ بھگ چھپی وہ بیسٹ ہے, جو کہ میرے پاس ہے اس کی, وہ بھی میں امیر ترمذی صاحب لا کے دی تھی, اوریجنل نہیں ہے وہ بھی. مطلب تو میں نے پڑھنی شروع کی تھی یہیں اسی گھر میں امریکہ میں, اتنی واہیات ہے وہ, مجھے زیادہ برداشت نہیں ہوئی, وہ بہت واہیات ہے. وہ بھی ہے, مگر 1000 نائٹس جو ہیں وہ بھی ہے. عربی میں شاید اچھی ہو, شاید اگر میں 400 سال پہلے پیدا ہوتا تو اچھی لگتی, لیکن وہ ہے مگر وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے وہ کتاب پڑھنا. وہی عموماً صحیح, ٹھیک. نہیں, آخر میں بس یہ کہوں گا کہ بھائی سب لوگوں کے تعریفی اور توصیفی کلمات کا بہت بہت شکریہ. میری کوشش تھی کہ فاروقی صاحب کا شاید چونکہ اتنا زیادہ کام ہے کہ وہ عبوری طور پہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور ہمیں اور صحیح بات تو یہ کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے شاید ان کے پورے کام سے ادراک رکھتے بھی نہیں ہیں. ایک بات یہ بھی ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا, میں ان کے کام سے, ان کے نام سے ایون یہاں آ کے واقف ہوا, جو کہ میرے خیال سے تو افسوس کی بات ہے. آنٹی آپ کا تو مضمون بہت ہی اچھا تھا, آپ نے جو شعر شور انگیز کا سلیکشن کیا اور اس کی بتایا کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے, تو شکریہ بہت بہت. صوفیہ, یہ جان کے بہت حیرت ہوئی کہ آپ کو لغت سے دلچسپی ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں جو لغت سے دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کو پلاٹ یا کہانی کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے خاص طرح کا ذوق چاہیے. ایک بات یہ بتاتا چلوں, آپ لغات روزمرہ کا جو ذکر کر رہی ہیں وہ تو آئی تھنک 90 کی دہائی میں چھپی تھی, تو وہ آلریڈی موجود ہے, پرانی کتاب ہے. آپ کے لیے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی جو 15,000 متروک الفاظ ہیں وہ الگ سے شائع ہوں گے, تو آپ کے لیے تو مزید ایک کتاب ہے جو کہ انشاءاللہ شائع ہوگی, کیونکہ اس کے اوپر فاروقی صاحب کام کر چکے تھے مکمل. داستان کے بارے میں بس ایک ضمنی بات عامر صاحب یہ کہہ دوں کہ ان کی جو چوتھی کتاب ہے یہ ساحری شاہی اور صاحب کرانی میں, اس کے دباچے میں فاروقی صاحب نے لکھا ہے کہ اب یہ کتاب چونکہ 2000 کے آس پاس آئی ہے, 2011 کے آس پاس آئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب میرے علم میں یہ ہے کہ یونیورسٹی آف شکاگو کے پاس تو 46 والیومز ہیں مائکرو فلم میں, کولمبیا یونیورسٹی نے سارے والیومز حاصل کر لی ہیں کہیں نہ کہیں سے. آف کورس بڑی یونیورسٹی کے وسائل زیادہ ہیں اور وہ اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, لیکن اب فرانسس پریچرڈ کولمبیا یونیورسٹی میں نہیں ہے, تو مجھے نہیں پتا یہ کام کون دیکھ رہا ہے یا کون لیڈ کر رہا ہے. اور بقول فاروقی صاحب کے ایک صاحب ہیں مشیگن میں جن کے پاس ساری 46 جلدیں موجود ہیں. کوئی صاحب ذوق ہے, ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا, لیکن اٹ سیمز لائک کہ امریکہ میں یہ ایک مشیگن میں ایک صاحب کے پاس بھی یہ داستانیں موجود ہیں. جی, اور میرے خیال سے تو بس میں بات کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں, اور ویسے تو رضوان صاحب کی مرضی ہے, لیکن اٹ سیمز لائک کہ فاروقی صاحب کے کام اور اصناف سے ہی ہم کر سکتے ہیں, تو تھوڑے دنوں میں ہمیں عامر صاحب کی داستانوں کے علم سے فیض اٹھانا چاہیے اور ایک سیشن رکھنا چاہیے. بس اس تجویز کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کروں گا. شکریہ بہت بہت. بہت بہت شکریہ. تو میرے خیال میں آج کی ریگولر تقریب ختم کرتے ہیں.